ہمارے آج کے پروگرام میں آپ سب کے لیے خوش آمدید۔ آج ہم ترجموں کے دن کے حوالے سے جو 30 ستمبر کو تھا اس کے بعد ہماری یہ نشست ہے، ہم اس کے حوالے سے کچھ تراجم پہ بات کر رہے ہیں۔ یہ تراجم نثر کے ہیں، 3 کتابیں ہیں۔ ان کی تفصیلات جو ہیں اور کون لوگ اس پہ بات کریں گے کہ انہوں نے ترجمے کیے ہیں، یہ سب ہم نے فیس بک پر تو پوسٹ کیا ہے، اپنے گروپ میں بھی پوسٹ کیا ہے، اور اس پر آج کے میزبان ہیں ثانی سید۔ ثانی سید نے اپنا کوئی خاص تعارف نہیں کرایا ہے، تو میں ان کا تعارف کرا دوں کہ وہ ایک شاعر ہیں اور ایک شاعر ہیں۔ وہ شاعری کے علاوہ وہ کچھ کرنا پسند نہیں کرتے، بڑی مشکل سے انہیں آج کے پروگرام کے لیے میں نے تیار کیا ہے۔ اور ایک اور خوبی ان میں ہے کہ وہ بہت پڑھتے ہیں، تو یہی میرا خیال ہے کافی ہے۔ میں ثانی سید کو بلاؤں گی کہ وہ اپنا سیٹ سنبھالیں۔ بند ہو گئے، آن ہو گئے۔ آداب۔ جو ہے وہ آج مجھے سند مل گئی شاعر ہونے کی، کم از کم اسی کوشش میں لگا ہوا تھا کافی عرصے سے۔ تو آج کی جو ہماری نشست ہے وہ تراجم کے حوالے سے ہے، اور تراجم میرے خیال سے ادب پڑھنے والوں اور ادب کی خواہش رکھنے والوں کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہوتے۔ اس دنیا میں جو زبانوں سے بھرپور ہے اور جس میں مختلف زبانیں اور مختلف انداز سے اظہار ہوتے ہیں، اس میں اگر ہمیں کسی اور زبان سے خزانہ ترجمے کی صورت میں ملتا ہے تو یہ ہمارے لیے جو ہے وہ ایک بہت خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے۔ سو آج وہ لوگ یہاں موجود ہیں جو ہے ہمارے لیے یہ کام کرتے ہیں کہ اپنی پسند کی جو چیزیں، یہ جو عظیم اور اعلیٰ ادب کے مختلف شاہکار ہیں، انہیں وہ ترجمہ کر کے ہم تک پہنچاتے ہیں۔ تو آج جو ہے وہ آپا نے مجھے دعوت دی، تو میں چونکہ بلوچوں میں پیدا ہوا ہوں تو بدلے کے طور پر میں دوبارہ جو ہے یہ کرتا ہوں کہ میں آپا کو چکن کی کتاب بھی ہے تنویر انجم صاحبہ سے درخواست ہے۔ اصل میں ہم انہیں آپا کہتے تو یہ جو ہے وہ آپا دماغ میں تنویر آپا کسی تعارف کی محتاج تو نہیں ہے۔ نثری نظم میں ایک سند ہیں، 7 کتابیں ان کی نثری نظموں کی آ چکی ہیں، اور غزل میں سرو برگ آرزو ان کی کتاب ہے جس میں آپ کو عمدہ غزلیں جو ہے وہ پڑھنے کو ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی منتخب نظموں کا ایک ترجمہ جو ہے وہ شائع ہو چکا ہے، خود جو ہے وہ تراجم کرتی ہیں۔ اور آج جو کتاب اس پروگرام میں شامل کیا گیا ہے وہ کتاب جو ہے وہ ست میری روز ایتل عدنان کی 10 لاکھ پرندے کے نام سے انہوں نے ترجمہ کی ہے۔ یہ کتاب اس حوالے سے بھی بہت اہم ہے، جب ہم تاریخ کو یا ادب کو کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ انسانوں کی نصف آبادی جو ہے جو خواتین پر مشتمل ہے، ان کی صدائیں ہم تک اس طرح نہیں آ پاتی۔ ایسا لگتا ہے جیسے تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ عورتوں نے خاموش رہ کے گزارا ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ تو اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ ایک سیاسی منظرنامہ، ایک سماجی منظرنامہ، اور اس پر جو ہے وہ ایک خاتون لکھنے والے کی نظر ہے، اور اس کو ترجمہ بھی آپا نے کیا ہے۔ اب تنویر آپا کو دعوت دینے کے بعد اب میں دعوت دیتا ہوں جناب عمران ابو ہم صاحب کو۔ عمران ابو ہم صاحب اس زمانے میں ہمارے لیے بہت ایک اہم مترجم کے طور پر نمودار ہوئے ہیں کہ عربی جیسی زبان سے جو اب بہت کم ہمارے پاس کے لوگ رہ گئے ہیں، اس سے تراجم کرتے ہیں اور بہت اعلیٰ تراجم کرتے ہیں۔ 2 کتب جو ہے وہ منظر عام پر آ چکے ہیں کہ ایک غادہ السمان کی شاعری ہے جو، اور اس کے علاوہ نزار قبانی بہت اہم شاعر، ان کی زندگی اور ان کی کچھ منتخب نظمیں وہ جو ہے ان کی اپنی لکھی ہوئی۔ اس کتاب کی سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس کتاب میں ایک شاعر نے اپنی زندگی کو خود لکھا ہے، اور میں ابھی تک ان پرانے لوگوں میں سے ہوں جو سمجھتا ہے کہ کسی کی شخصیت اور اس کا آرٹ لازم و ملزوم یعنی ملتی جلتی چیزیں ہوتی ہیں۔ سو یہ کتاب اس طرح بہت اہمیت کی حامل ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ افضال صاحب چونکہ یہاں موجود نہیں ہے، اور ان کی کتاب خاک ہو جانے تک بھی اس فہرست میں شامل ہے جس پر آج بات ہوگی۔ افضال صاحب کے تراجم کے تو ہم کشتہ ہیں، اس سے زیادہ ان کی شاعری کے کشتہ ہیں، اب پتہ نہیں کہاں کہاں سے کشتہ ہیں۔
مگر مسئلہ یہ ہے کہ افضال صاحب کے تراجم کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ترجمے کے ساتھ ساتھ ایک انتخاب کی سند بھی ہو جاتی ہے کسی چیز میں. جب آپ ان کے میر کے تراجم یا بادہ دوشینہ میں سبق ہندی کے شاعروں کے تراجم دیکھتے ہیں تو آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ آپ پریشان اس بات پہ ہو جاتے ہیں کہ آپ اس انتخاب کی داد دیں یا ان تراجم کی داد دیں. تو خاک ہو جانے تک جو ہے وہ ایک بہت اہم کتاب ہے. اس کتاب میں جو خاص طور پہ ہمارا مشرق کا، یوسفی صاحب نے ایک جگہ کہا تھا کہ مشرق کی کہانی میں سب سے بڑا ویلن جو ہے وہ نوسٹیلجیا ہے، جسے وہ یادش بخیر کہتے ہیں. تو یہ ایک اس منظر نامے پر لکھی ہوئی کتاب ہے جس میں معاشرتی اقدار تبدیل ہو رہے ہیں اور ایک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور چیزیں جو ہے وہ ایک تبدیلی کی طرف گامزن ہیں، اس سے ایک اداسی کی فضا ہے. تو اب اس کتاب پر بات کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا شعیب ارشد صاحب کو. شعیب ارشد صاحب درس و تدریس سے وابستہ ہیں، معروف اداروں میں گلوبل پروسپیکٹو اور اردو پڑھاتے ہیں اور ولایت سے تعلیم حاصل کرنے کے باوجود اردو سے عشق کرتے ہیں. تعلیم و تربیت کے حوالے سے مختلف ترقیاتی پروجیکٹ کا حصہ ہیں. تو میں دعوت دیتا ہوں جناب شعیب ارشد صاحب کو کہ وہ آ کر اس کتاب کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کریں. بہت شکریہ. اچھا، ریڈرز اینڈ رائٹرز کیفے کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے ایڈوانس موضوعات جسے ہم کہیں تو اس وجہ سے جیسے مجھ جیسے کم لوگ ہوتے ہیں تو پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ترجمے کا آرٹ جو ہے، جو ہنر ہے وہ کیا ہے. کیا وہ صرف ایک زبان سے آپ انتقال کرتے ہو چیزوں کا، یا پھر اس میں آپ کوئی تخلیق بھی کر رہے ہوتے ہو اور اس میں جو مترجم ہے اس کا کردار کیا ہے؟ وہ صرف لفظ بلفظ اس دونوں زبانوں پہ قدرت چاہیے یا کچھ اور کا حاصل ہے؟ تو اس پہ بھی شاید مستقبل میں کبھی گفتگو ہو سکتی ہے. کہانی نہایت دلچسپ ہے، مختصر ہے کیونکہ اس میں ایک ایک سطر میں کئی معنی ہیں جو قاری پہ بھی مجھے لگتا ہے کہ چھوڑی گئی ہیں چیزیں. تو تقسیم کے بعد دو انسٹیٹیوشنز ہیں، دو ادارے ہیں جن کا بظاہر کوئی ربط نہیں لگتا، کئی ایسے کردار ہیں جن کا بظاہر کوئی ربط نظر نہیں آتا، لیکن ان کا آپسی تعلق، ان کا نصیب، ان کی قسمت بالکل ایک سی ہمیں نظر آتی ہے. تو جو بالکل مرکزی کردار ہیں اس میں ایک پہلوان اور ایک طوائف، جن کے شاید میرے تو خیال یہ تھا کہ کہاں پہلوان کہاں طوائف اور راستے کس طرح ان کے مل سکتے ہیں، اکھاڑے اور کوٹھے کا کیا تعلق ہو سکتا ہے. لیکن تقسیم کے بعد دونوں ہی انسٹیٹیوشنز زوال پذیر تھے، دونوں ہی کی قسمت میں ایک بدلتا شہر، ایک مادہ پرستی کی لہر، ایک سرمایہ دارانہ نظام، اور اس میں جو شہر کے جو تقاضے تھے کہ کس طرح اس کو اس کا ڈھانچہ ترتیب دیا جائے، تو اس میں دونوں ہی کیسے لپیٹ میں آ جاتے ہیں اور کہیں کہیں پھر ان کی ریکھا کی لکیریں جڑ بھی جاتی ہیں. تو اس بارے میں کتاب ہے جس میں بہت ساری باتیں کرنے کو، جیسے میں نے کہا کہ ایک تو بین السطور معنی جو ہے، بٹوین دا لائنز پڑھنے کو بہت کچھ ہے. تو کتاب میں جگہ جگہ بس اسپیشلی جب چیپٹر کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے تو ایک ایسی لائن آپ کو چھوڑ جاتی ہے جو بالکل سادہ لائن ہوگی اور آپ جو ہے تھوڑی دیر کے رہ جائیں گے، کیونکہ کتاب مختصر بھی ہے. تو یہ بہت ہی کلیشیڈ بات ہے کہ میں نے کتاب اٹھائی اور آخری صفحے تک جو ہے وہ میں رک نہیں سکا اور پڑھ نہیں سکا، ایک پڑھتا رہا اور ایک ہی نشست میں. لیکن سچ میں ایسا تھا کہ وہ اتنی دلچسپی کا موضوع بھی حامل تھا اور کہانیت بھی، اور جس طرح جو مرکزی کردار ہے استاد رمزی، وہ اختیارہ ہے کہ اس بدلتے دور میں ہر طرح کے تغیر میں وہ منجمد ہے کہ جو اس کی ثقافت ہے، جو اس کے اقدار ہیں. ہم میں سے بہت ایسے لوگوں کو جانتے ہیں یا ہم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں، تو اس کا وہ ایک استعارہ بن کے آتا ہے. اور لیکن بہرحال جس طرح آخر میں اس کے اکھاڑے میں کیا واقعہ رونما ہوتا ہے، تو ایون ناول کا اختتام بھی بس جو ایک لائن پر محیط ہے وہ بھی اتنا شاندار، اور وہ بھی جیسے آپ کو رکنا پڑتا ہے پڑھنے کے دوران. تو جیسے اس کی دلچسپی کی ایک دلیل یہی ہے کہ جو میرے پاس پہلا ورژن آیا تھا اس میں کچھ پرنٹنگ ایرر تھی، جس کی وجہ سے
وہ ریپیٹ ہو رہی تھی کچھ لفظوں کے کچھ پیجز کے بعد. تو میں ان کے گھر پہنچ گیا کہ مجھے جو ہے آپ کاپی دیں کیونکہ مجھے تو یہ ختم کرنی ہے کسی بھی صورت. تو ایک جیسے کہ آخر میں ایک مثال اس کی ایویڈنس کی ہے کہ استاد رمزی کے ذہن میں اب سب کچھ واضح تھا. اب وہ کیا واضح تھا اور وہ کیا ہے وہ سب قاری پہ, وہ سب بٹوین دی لائنز. استاد رمزی کے ذہن میں اب سب کچھ واضح تھا. اس نے اکھاڑے میں پیش آنے والے واقعے کے بارے میں پھر کچھ نہیں سوچا اور سپہر کا وقت گلاب کی جھاڑیوں اور کانٹ چھانٹ میں گزار دیا. اب کیوں گلاب کی جھاڑیوں میں اور کیا سوچا؟ تو بہت کچھ جو ہے وہ اس مختصر کتاب میں جو حرف نہیں ہے وہ بھی اتنی توجہ کے متحمل ہے. اور ایک بات جو اور مجھے بہت دلچسپ لگتی ہے یہ ہے کہ بالکل ایک لوکلائزڈ کہانی اور اکھاڑے اور طوائفوں کی کہانی وہ پہلے انگریزی میں تھی, اور وہ مبشر علی فاروقی نے جو اس کو سوچا تو وہ انگریزی میں لکھا گیا ایک ایسی کہانی جو بالکل ہی جس میں کلچر کا ہر ڈھنگ اور ہر رنگ ہے. تو پھر بہت ایک شکر کی بات ہے کہ اس کو اردو میں لایا گیا, اور اس پہ پھر ظاہر افضال احمد سید کی زبان, اور پھر جب ایک شاعر شاید نثر میں لکھ رہا ہوتا ہے تو وہ تمثیلی زبان اور استعارے وہ سب واپس آ جاتے ہیں. اس کی بھی اگر اجازت ہو تو کہ گوہر جان نے اس نے ریاضت اپنی ترک اپنا ہنر ہی ترک کر دیا ہوتا ہے. گوہر جان جو طوائف ہے, گوہر جان نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے سوچا اس کے بجائے صبح کے بجائے وہ شام کی گائکی بھی بن کر سکتی تھی. اس نے خالی نظروں سے موروں کو دیکھا جو گلاب کی جھاڑیوں کے درمیان ناز سے چل رہے تھے. تو یہ سب بھی آپ کے تفسیر پہ ایک طرح میں کہوں گا ہے اور آپ کے خیال پہ ہے. پھر ایک کتاب میں ایک حقیقت جو پس پردہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ اشاعت میں کافی وقت لگ گیا. تو میں جب پڑھتے وقت یہ بہت سوچا کرتا تھا کہ اگر یہ اتنا لمبا دورانیہ نہ ہوتا تو پھر افضال احمد سید صاحب اور کیا کرتے اور کیا لکھتے. تو وہی اس بات کا تو جواب دے سکتے ہیں. اور جو سب سے زیادہ مجھے متاثر کرتی ہے بات, کیونکہ میں اس کا بہت قائل ہوں, کہ چیزیں جو ہمارے ناول میں بھی, ہماری خاص طور پہ فلم میں بھی جو بلیک اینڈ وائٹ میں ہوتی ہیں تو کردار اچھا ہے یا برا ہے, کردار فورس آف گڈ ہے, پروٹیگنسٹ ہے, اینٹاگنسٹ ہے, یہ سب بہت چلتا ہے. تو ہر کردار میں گرینس بہت ہے, اور یہ مجھے انسانوں میں, شاعری میں, نثر میں پرسنلی مجھے بہت اپیل کرتا ہے. تو یہ تو پوری اس کی آئی تھنک ایک مثال ہے کہ ہر کردار پہ غصہ بھی آپ کو بے حد آ رہا ہے, اس کو دل چاہ رہا ہے کہ نکال کے ہلاؤ بھی اس کا گریبان پکڑ کے کہ یہ کیا کر رہے ہو اور یہ کیا فیصلہ تھا اور یہ تم نے کیا کہہ دیا. اور اسی بات پہ نہایت ہمدردی بھی شو ہو رہی ہے کہ جو میں سمجھ بھی سکتا ہوں اور میں تمہارے ساتھ بھی ہوں. تو یہ جو گرینس ہے وہ آئی تھنک مبشر علی فاروقی اور افضال صاحب دونوں کا ایک جو جنہوں نے ہم تک یہ پہنچایا وہ تو مجھے بہت ہی اپیل کی کہ استاد رمزی چینج نہیں ہو رہے تو اس کا بھی, اس کی جواز بھی ہے, اور ہمارے دل میں شاید اس کی مخالفت بھی ہے. تمامی اگر ان کا بھائی مادہ پرستی کی لہر میں بہہ گیا ہے تو اس کا بھی ہم نقطۂ نظر پوری طرح سمجھ سکتے ہیں, اور اس پر جو شدید غصہ ہے وہ بھی اپنی جگہ ہے. اور گوہر جان کا اگر کوٹھا چلانے کا انداز ہے وہ بھی جو ہے ایک پوری طرح سے اس کا وہی گرینس کی جو میں بات کر رہا ہوں. اور کچھ ایسے کردار, ہر کردار ہی پھر ایسی اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے, جیسے گلاب دین پروموٹر مجھے ایک بہت اہم اس میں کردار بھی لگتا ہے. اس کے علاوہ ڈسکرپشنز بھی بہت اچھی ہیں, بہت اچھی طرح لکھا گیا ہے اس کا. اور کرداروں کے جو آپسی تعلقات ہیں, جو ہیومن ریلیشنز ہیں, وہ نہایت بہترین ہے. اور اس کا پھر سے وہی بات آ جاتی ہے کہ جو اصل میں ہمارے ناول سے ماورا جو ہمارے ایک فکشن اور جہاں انسانی زندگی مل جاتی ہے, جو اصل میں ہمارے جس طور کے ریلیشنز ہوتے ہیں, تو مجھے وہ بالکل اسی طرح نظر ہے. اور شاید اسی لیے مجھے بہت ہی الگ قسم کی کتاب, بہت ہی الگ قسم کی کہانی, اور اس کے بیان کا انداز اور جس طرح دو چیزوں کو ساتھ لے کے چلا گیا ہے. جیسے کہ اگر ایک کردار کی ڈیتھ بھی ہے تو اس کا بیان بھی, جو ہیومن ریلیشنز ہیں اس کا بیان بھی اس کے بھائی کی نظر میں صرف ایسا ہے کہ
کبیرہ نے تمامی پر سخت نگاہ رکھی ہوئی تھی، مگر اس کے ذہن سے میلے کپڑوں کی تراشی لینے کا خیال نکل گیا تھا۔ جب وہ گھر لوٹا اس نے تمامی کو منہ کے بل فرش پر گرا ہوا پایا۔ اس کی ناک سے نکلنے والا سیال اس کے سر کے چاروں طرف دھیرے دھیرے جمع ہو رہا تھا۔ منشیات کی مقدار کے اثر سے مرے ہوئے سے کچھ گھنٹے گزر چکے تھے۔ تو ایک مین جو ایک کردار کی موت جو بڑا آسان ہے، وہ بھی ایک بالکل سمپل لائن میں جس سے قاری کو خود بہت کچھ اس کو جذب کرنا، اس کو مطلب کتاب پڑھتے وقت کافی ایسے ہیں جو آپ کو رک کے سوچنا پڑتا ہے۔ تو جیسے میں نے کہا کہ اصل کتاب ہے، اتنی لوکلائز اسٹوری، اتنی بعد از تقسیم کی ثقافتی کلچرل وغیرہ کا جو احاطہ ہے وہ انگریزی میں تھا، اور یہ بہت اچھی ایک اضافہ ہو گیا کہ اردو میں جیسے اکھاڑات ہے، کوٹھا ہے، استاد رمزی ہیں، تو یہ اردو میں شاید اور جچے یہ الفاظ، اور بہت ہمیں یہ جس نے اگر ابھی تک نہیں پڑھی تو اس کے لیے ایک مختلف کہانی، مختلف کردار، جس میں ہیومن گرینس اگین بہت ہی خوبصورت پیکر میں نظر آتی ہے۔ بہت مجھے پسند آئی یہ کتاب، بہت شکریہ۔ شعیب اچھا کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیا اور اپنا تجزیہ پیش کیا۔ واقعی اس کتاب کی جو منظر نگاری ہے اور اس میں جو پلاٹنگ ہے اور تمام چیزیں، وہ آدمی کو ایسے مبہوت کر دیتی ہیں کہ آدمی اکثر اس بات کو سوچنے پریشان ہو جاتا ہے کہ کتاب انگریزی میں کیسے لکھی گئی تھی، جس کا ماحول اتنا جو ہے وہ دیسی ہے۔ اب اس کتاب کے حوالے سے اگر حاضرین میں سے یا حضرات میں سے کسی کوئی آپ کو میں بھی کہنا چاہوں گی اس کے بارے میں، کیونکہ مطلب یہ کتاب ترجمہ کیوں کی انہوں نے، تو یہ کہ ظاہر مشرف علی فاروقی کو جو اس کے مصنف ہیں، پہلے ویسے تو وہ کراچی آئے تھے، لیکن پھر وہ لاہور میں آج کل رہتے ہیں، کچھ عرصے پہلے سے وہ لاہور چلے گئے تھے۔ کراچی انہیں زیادہ محفوظ نہیں لگا اپنے لیے، خاص طور پر کوئی ذاتی وجوہات کی بنا پر۔ ایک تو یہ وجہ، دوسری ہے کہ یہ اس کتاب میں ایسا کیا ہے، یہ کیوں اتنی مختلف ہے دوسری کتابوں سے۔ جو پاکستانی ادب، یہ واحد کتاب ہے جو پاکستانی کتاب ہے، پاکستانی رائٹر کی لکھی ہوئی ہے، جو انگلش میں لکھی گئی۔ اگر ہم دیکھیں تو جن لوگوں کو، کچھ لوگوں کو بہت بڑا مقام حاصل ہے ادب میں نا، جو ہم بگ فائیو کہتے ہیں، ویئر دا ورلڈز کولائڈ، یہ کتاب ہے جو پاکستانی انگلش لٹریچر پہ لکھی گئی ہے، فکشن پہ لکھی گئی ہے۔ اس میں جن لوگوں کو شامل کیا ہے وہ یہی ہیں جن کو ہم جانتے ہیں کہ کاملہ شمسی ہیں، اور محسن حامد ہیں، اور دانیال معین الدین ہیں، اور ندیم اسلم ہیں، اور کون رہ گیا ایک اور، تو یہ بگ فائیو کہلاتے ہیں پاکستان کے انگلش لٹریچر کے۔ مشرف علی فاروقی کو اس میں ہونا چاہیے، لیکن وہ نہیں ہے، مطلب وہ اتنے مقبول نہیں ہوئے جتنے کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ یہ کتاب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کیسے مختلف ہے۔ اگر آپ نے ابھی جو شعیب نے اس کا پلاٹ وغیرہ بتایا ہے کہ اس میں وہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے جو پیش کیا جاتا ہے عام طور پر ساری کتابوں میں۔ یہ سارے ادیب جو ہیں، ریلکٹنٹ فنڈامنٹلسٹ ہو یا برن شیڈوز ہو یا اور ایکسپلوڈنگ مینگوز، محمد حنیف کا نام میں بھول گئی تھی، محمد حنیف تو سب سے اوپر ہے ہمارے، اور بہت سے زبانوں میں ان کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ ان سب کے برخلاف یہ بالکل ایک ریئل اور ایک ایسے ایشو کو ڈیل کرتی ہے یہ کتاب جو ہے، جس کا سیاست سے بہت بالواسطہ تعلق ہے، براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ بات ایک بہت اہم ہے اس کتاب کے بارے میں۔ یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ کس طرح ہماری دنیا جو ہے وہ تقسیم کے بعد تبدیل ہوئی تھی۔ تو جو دو، جیسے کہ بتائے شاید نے کہ دو بہت بڑے ادارے بہت تھے یہاں پر، جو کوٹھا کہلاتا ہے اور دوسرا اکھاڑا۔ اب یہ پہلوانوں کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا، اگر کچھ نہیں جانتا تو یہ کتاب اگر پڑھے گا تو وہ پہلوانوں کے بارے میں اس کو سب کچھ پتہ چل جائے گا، کافی ان کی زندگی کیا ہے۔ اور اس کے لیے اس نے جو ریسرچ کی ہے، اس نے بتایا ہے کہ اس نے کس کتاب پر ریلائی کیا ہے مشرف نے۔ اور اسی طرح کوٹھے میں کورٹیزنس کا تصور ویسے تو بہت پہلے سے ختم ہو چکا تھا۔ یہ ادارہ وہ لکھنؤ کی طوائفوں کے بارے میں قرۃ العین حیدر نے لکھا ہے، یا امراؤ جانادہ کی پرانی کہانی موجود ہے ہمارے پاس۔ لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں منٹو کی جو طوائفیں ہیں وہ تو بہت
ان کا زوال ہو چکا ہے. لیکن مشرف علی فاروقی نے بہت اچھا ایک پیرالل بنایا ہے ان دونوں کے درمیان, کوٹھے اور اکھاڑے کے درمیان. تو ایک پہلوان ہے, وہ بھی ایک سیلیبریٹ ہے, وہ بھی ایک سیلیبریسی کی زندگی گزار رہا ہے, اور وہ عورت ہے اس نے بھی اپنی زندگی کو اپنے فن کے لیے یعنی ختم کر دیا ہے, فن کے لیے ڈیووٹ کر دیا مکمل طور پر. تو یہ دونوں ایک آئیڈیلسٹ کردار ہیں, اور ان کا آئیڈیلزم جو ہے اس کو چیلنج کر رہا ہے, بدلتا ہوا زمانہ جو ہے اس کو چیلنج کر رہا ہے, یہ بدلتے ہوئے اقدار اور کیپٹلزم. تو کیپٹلزم کی نئی ویو جو ہے وہ انہیں تباہ کر رہی ہے, اور ان کے وہ چاہتے ہیں کہ اپنی اسی اقدار پر قائم رہیں جو تھی ان کی اقدار, لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتے اور ان کا زوال ہو جاتا ہے. اور یہ دونوں کا زوال ہوتا ہے, اور دونوں کی ٹریجڈی ہے, دونوں کی محبت بھی دکھائی ہے, پلیٹونک ہے, اور بہت ہی نزاکتیں جو ہیں رشتوں کی ہوتی ہیں ان کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے انہوں نے بیان کیا ہے. رشتوں کی نزاکت کو, کہ لوگ کس طرح ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں اور کس سے کیسے متاثر ہوتے ہیں, اور کیا باتیں ہیں ہوتی ہیں کس کے لیے, اور کس طرح کمیونیکیشن گیپ پیدا ہوتے ہیں. یہ جو ابھی اس نے بھائی کے مرنے کا, چھوٹے بھائی کی موت ہوتی ہے اور بڑا بھائی اس کو اپنے قبرستان میں جو دفن نہیں ہونے دیتا, وہ سمجھتا ہے کہ اس نے یہ ڈرگس لے کر اس نے خاندان کی بدنامی کی ہے اور وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے. پھر لیکن جب وہ طوائف مرتی ہے تو پورا زمانہ جو ہے وہ بھی بدل چکا ہے, وہ اس طوائف کو کسی عام قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیتے. اس کے پاس اپنا خاندانی قبرستان ہے, وہ اس میں اس طوائف کو دفن کرتا ہے. سو دیٹ از دی اینڈ آف دا اسٹوری. ایک ٹریجڈی ہے, بڑی ایک شیکسپیرین قسم کی ٹریجڈی مجھے یہ لگتی ہے جب میں اس کو دیکھتی ہوں, کہ جیسے ہیروز ہیں یہ لوگ, دونوں ہیروز ہیں اور دونوں کا ایک زوال ہو رہا ہے. تو ایک بہت اچھی کتاب ہے یہ, اور مجھے بہت خوشی ہے کہ اس کا یہ ترجمہ ہوا, اور بہت ہی اچھا ترجمہ میں نے اس کو پایا. آج میں نے اس کو ترجمے میں پہلی بار ایکچولی پڑھا, میں تو اس کو انگلش میں ہی پڑھا تھا, اور میں نے جب ترجمہ ہوا تھا تو میں نے زحمت نہیں کی تھی کہ میں اس کو دوبارہ پڑھوں, لیکن آج جب میں نے پڑھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بہت ہی شاندار ترجمہ ہے. تو آپ لوگوں کے لیے کتابیں ہیں, آپ لوگ اس کو لینا چاہیں تو یہاں پر موجود ہوں گی. اس کے بعد شکریہ. جو خوبصورت تجزیہ شعیب ارشد نے پیش کیا تھا آپا نے, اس میں اور جو ہے وہ ایک خوبصورت انداز سے اپنی رائے شامل کر کے اس کتاب کے حوالے سے بات کی. اب حاضرین میں سے اگر کسی کو کوئی سوال ہو اس حوالے سے تو وہ پوچھ سکتا ہے. اغلباً نہیں ہے, یا کوئی اس کتاب کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہے تو. جو اکاڑے سے یا پہلوانوں سے متعلق جو اصطلاحات ہیں اس پہ کوئی بات نہیں ہوئی, کہ اس میں جو اصطلاحات استعمال کیے گئے ہیں وہ بڑے عمدہ ہیں. وہ بالکل حیران کر دیتا بندہ کہ ایک رائٹر کو کیسے پتہ چلتا ہے وہ جو کشتوں کا نام لکھا ہے, پہلوان کون کون سے خوراکیں کھاتے ہیں. اس طریقے سے پھر وہ کوٹے کے حوالے سے وہاں پر ایک بہترین ایک اور موضوع ہے کہ وہاں کوٹے کی جو مالکن ہے وہ برابر میں مسجد کو پیسے دیتی ہے. ٹھیک ہے, یہ بڑا ایک عجیب ہے کہ وہ جا کے کس طریقے سے اس کو پیسے دیتے ہیں. بظاہر تو اس کے کام کو وہ حرام سمجھتے, لیکن جو پیسے دیتے ہیں اس چیز کو وہ حرام نہیں سمجھتے. یہ ایک بہترین کمبینیشن رکھا ہے. اس طریقے سے اور جو اپنا جو گوہر جان ہے وہ جو خود وہاں پر لفظ لکھا ہے اکاڑے کے لیے, دف کا لفظ استعمال کیا گیا کہ وہ جو دف کو بدنام کرتے ہیں, تمامی کا لفظ جو ہے جی خاندان کے لیے اس کو دف کا لفظ, حالانکہ دف کا تعلق کوٹے سے ہونا چاہیے تھا, لیکن دف اس کے لیے استعمال کیا گیا کہ وہ اکاڑے کے لیے. اور ساتھ ساتھ وہ جو گوہر جان ہے وہ اور لوگوں کے لیے تو کوٹے میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں لیڈیز کو, لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے جس کو لیپالک لڑکی کو لیا اس کو وہ ہنر نہیں سکھاتی ہے, وہاں سے وہ جا کے کسی اور جگہ جا کے اس کی شادی کر لیتے ہیں. یہ بھی ایک عجیب اس میں منہ ہے, ٹرن ہے. تو اس چیز پہ میرے خیال سے بات نہیں, تو میں نے کہا. بالکل, بہت خوبصورتی سے جو ہے ماخام صاحب نے کتاب کے حوالے سے بات کی. اب ہم جس دوسری کتاب کے حوالے سے بات ہونے والی ہے
وہ تنویر آپا کی، ہاں صرف آپا نہیں کہنا، نام لینا، تنویر آپا کی کتاب جو ہے، جو ترجمہ انہوں نے کیا ہے عیت العدنان کی کتاب سے، میری روز 10 لاکھ پرندے کے نام سے، اس کتاب کے حوالے سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس طرح میں شروع میں کہہ چکا ہوں کہ جب ہم دیکھتے ہیں، ایک بار کہیں بیٹھے ہوئے میں نے کسی سے پوچھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ جو بات کرتے ہیں خواتین کی آواز، اور یہ میں نے کہا آپ 10 شاعرات کے نام اردو میں بتا دیں، میر کے زمانے سے لے کر غالب کے زمانے تک ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو ایک خاتون کی لکھی ہوئی کتاب ہے، ایک سیاسی اور سماجی منظر نامے پر اور کیا جو حالات ہیں اس حوالے سے ایک کتاب ہے، اور ایک خاتون نے ترجمہ کیا ہے، اور ایک خاتون کے حوالے سے تو یہ ایک بہت اہم اور بہت خوبصورت کتاب ہے۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے جوہر مہدی صاحب کو میں درخواست کروں گا۔ جوہر مہدی صاحب پڑھتے ہیں، بہت زیادہ پڑھتے ہیں، اتنا پڑھتے ہیں کبھی کوئی ڈر لگتا ہے کسی نئی کتاب کا نام بتاتے ہیں، پہلے سے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو ہے اس کے علاوہ شاعری کرتے ہیں اور افکار بہت اعلیٰ رکھتے ہیں، فلسفے کے شوقین ہیں، اس لیے میں ان سے گھبراتا ہوں۔ بہت شکریہ ثانی، مہربانی۔ اور یہ مجھے گفتگو کرنے کے لیے جو کتاب پیش کی گئی تھی وہ 10 لاکھ پرندے ہے، جس کا ترجمہ تنویر انجم صاحبہ نے کیا ہے، اور عیت العدنان ایک فرینچ امریکن، لیبنیز امریکن اور رائٹر ہیں، انہوں نے کیا ہے اس کا ترجمہ۔ یہ 1977 کے اندر پبلش ہوئی تھی، اور پھر اس کے اگلے سال ویسٹ لیبنان، ویسٹ بیروت میں اس کو عربی کے اندر ترجمہ کر کے پیش کیا گیا ہے۔ بہت سی باتیں ہیں جو کہ بہت سی تھیمز ہیں جو اس کے اندر انٹرووون ہیں اور ان کے اوپر بات کی جا سکتی ہے، لیکن ایک دو باتیں مختصر کر کے پھر میں ان کے اوپر بات کروں گا۔ پہلی بات یہ کہ اس کی جو سیٹنگ ہے وہ ہے عرب لیبنیز کلچر کے اندر، اور 1975 سے 1990 تک کا زمانہ ہے۔ یہ وہ عہد ہے، یہ وہ زمانہ ہے جہاں پوسٹ فرینچ، یا ہم یہ دوسرے لفظوں میں مابعد نوآبادیات بھی اثرات کو ہم محسوس کر رہے ہیں وہاں پر، کیونکہ ایک پارٹ ہے جو ایسٹ ہے جس کو عیسائی طبقہ جو ہے وہ جس کو آکوپائی کر رہا ہے، اور ایک حصہ ہے جو ویسٹ ہے جس کو مسلم طبقہ ہے جو مسلمان ہے ایک، وہ اس کو آکوپائی کر رہا ہے۔ اور ان دونوں کے آف کورس جو انفلوئنسز ہیں، ایران، عرب دنیا کے ویسٹرن انٹرسٹ ہیں، وہ ان دونوں حصوں کو کس طریقے سے ان کو انفلوئنس کر رہے ہیں، ان کو متاثر کر رہے ہیں۔ یہ ناول ایک لٹریری ہسٹوریکل ڈاکومنٹ بھی ہے اس اعتبار سے، اور دوسرے اعتبار سے یہ کہ یہ ایک خاتون، ایک ایسی خاتون جو کہ روایتی قبائلی ذہنیت کو شکست دے رہی ہے، اس سے بلند ہو کر ایک انفرادی سطح کے اوپر ایک ایسے معاشرے کا جو کہ صدیوں کے پھیر کے اندر بنا ہے، اس کی تخلیق ہوئی ہے، اس کے جو ڈیپ روٹڈ پریجوڈسز ہیں ان کو چوٹ پہنچا رہی ہے، ان کو ضرب لگا رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کو ایک طرح کی مزاحمت کا سامنا ہے، اور اس کا الٹیمیٹلی اس کا قتل ہو جاتا ہے۔ جو اس کے دو زمانوں کے اندر اسے لکھا گیا، ایک ٹائم 1 ہے، ٹائم 2 ہے۔ ٹائم 1 کے اندر ایک جو نیریٹر ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ایک لڑکی سے، لڑکا ہے منیر جو اس کا دوست ہے، وہ اس سے یہ درخواست کرتا ہے کہ وہ ایک مووی کے لیے اس کی اسکرپٹ لکھ دے۔ اور پھر ٹائم 2 ہے جس کے اندر 3 چیپٹرز ہیں، اور 3 چیپٹرز کو 7 پرسپیکٹو سے، 7 اس کے دوستوں کی مدد سے، خود اس سمیت کہانی کو بیان کیا گیا ہے۔ صحیح، اس کے مرڈر کے اوپر، اس کی زندگی کے اوپر 7 پرسپیکٹو سے 7 لوگوں نے گفتگو کی۔ تو کہانی ریئلزم کے اندر لکھی گئی ہے، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے، اور کیونکہ کہانی کے جو اہم، اچھا اس کے اندر میں جیسے کہہ رہا تھا کہ اس کے اندر جو تھیمز ہیں وہ آپ کو فیمنزم کی، مارکسزم کی،
بہت ہی واضح دکھائی دیتی ہیں. میں ایسے ٹیکسچوئل ایویڈنس بھی آپ کو بتاؤں گا جہاں پہ یہ ہمیں محسوس ہوتا ہے بہت پیلپیبل ہے جو مارکسزم اور فیمنزم کے پرسپیکٹو سے, لیکن ان کو بہت ہی کریٹو اور لٹریری وے کے اندر پیش کیا گیا, اس لیے ہمیں ایسا نہیں محسوس ہوگا کہ یہ ایک پروپیگنڈا ہے. تو اور ترجمہ اتنی نفاست اور اتنی زبان کی شائستگی کے ساتھ کیا گیا ہے کہ یہ واقعی ایک کریٹو ٹرانسلیشن ہے. یہ محض ایسا نہیں ہے کہ کسی نے مکھی پہ مکھی مار دی ہے, بلکہ آپ کو ایسا لگے گا کہ نہیں, یہ اس کو واقعی ایک ٹرانسفارم کیا ہے ایک اور لینگویج سے, اب ہمارے کلچرل پورے پس منظر کے ساتھ. تو ایک دو باتیں میں سب سے اہم ایک ایک کر کے جو نقطے آ رہے ہیں میرے ذہن میں وہ پیش کر رہا ہوں. سب جو کیریکٹر ہے اس کے اندر منیر کا اور اس کے دوست فواد اور اس کے ایک اور دوست ہے ٹونی کا, ان کے درمیان کافی مشابہت, کافی مماثلت ہے. ان کی ڈسپوزیشنز, ان کی جو مزاج ہیں, ان کے اندر گاڑی دوڑانا, ریسز کرنا, گاڑیوں کو پسند کرنا, جنگجو قبائلی ذہنیت کی تمام خصوصیات ان کے اندر ہیں. وہ شکار کرنا پسند کرتے ہیں, اور جیسے ایک میں پیسج پڑھ کے سنا رہا ہوں, ان سب کے چہرے دمکنے لگتے ہیں سوائے فواد کے. فواد ایک مکمل قاتل ہے, اسے ہمیشہ کافی قتل نہ کر پانے کی تکلیف رہتی ہے. پرندے کے نرم جسم سے ٹکرا کے گولی ٹوٹ سی جاتی ہے, ٹکراؤ میں ایک سخت اور کر سکے. فواد یوں شکار کرتا ہے جیسے اسے کوئی خبر ہو. قتل کو بوسے پہ ترجیح دینا اس کے لیے فطری بات ہے. اسے میک لو کے لفظ سے نفرت ہے, کیونکہ اس کے کہنے کے مطابق آپ کچھ نہیں بناتے. وہ جیپ, تیز رفتاری, صحرا, پرندے اور گولی کو لڑکی, بستر اور محبت میں ترجیح دیتا ہے. تو کافی سائیکو اینالیٹک پرسپیکٹو بھی اس کے اندر ہے. اسے اجتماعی جنس بھی بور کرتی ہے, کیونکہ اس کے نزدیک لوگوں کے ایک گروہ کے ساتھ بند ہو جانے اور حشیش کے ذریعے بلندی پر پرواز کرنے میں کوئی مزہ نہیں ہے. اسے آزادانہ جنسی میل جول سے کراہت آتی. اب یہ اس سے کہیں یہ تاثر نہ ملے کہ وہ جو ہے یعنی جو نارمل ہیومن انٹریکشن ہیں عورت اور مرد کے درمیان, اس کو آف کورس یہاں پہ تو وہ براہ واضح دکھائی دے رہا ہے کہ وہ اس کو اہمیت دیتا ہے, جیپ چلانے کو, ریس کرنے کو اور اس طرح کے جو وہ ہیں. لیکن یہ ایک صرف اس کا ہی مزاج نہیں ہے, یہ پورے عرب کلچر کا مزاج اس طریقے سے اس نے ریپرزینٹ کیا ہے. وہ ایک بیمار جنسیت, ایک دیوانی محبت سے متاثر ہوتے ہیں جس میں پامالی اور ماتم کے مناظر غالب ہیں. تو یہ ہمیں فوراً ریمائنڈ کرتا ہے جو تھیٹوس کا آئیڈیا ہے فرائڈ کا, جو ہمارے ہاں ڈیتھ وش ہے. ایسا نہیں کہ وہ خواہش کے باوجود عورتوں یا مردوں سے محروم ہے, بلکہ جن سے گہری کراہت میں ان کا راستہ رکا ہوا ہے. تو کوئی لائف افرمیٹو چیز انہیں پسند ہی نہیں ہے. خوشی میں ناپاکیزگی کا احساس انہیں اذیت پہنچاتا ہے اور کبھی انہیں مطمئن نہیں ہونے دیتا. تو جو بالکل نیچرل انسٹنکٹس ہیں ہماری, ان کو بھی انہوں نے پوائزن کر دیا. اس کے اندر بھی انہیں, سیکس کے اندر بھی انہوں نے اس طریقے سے اسے پوائزن کر دیا کہ اب وہ ایک ہیلتھی ایکٹیویٹی ان کے نزدیک نہیں رہی مزید. اس لیے عرب خود کو ایک چیرتے پھاڑ پہ قتل کرتے, نیست و نابود کرتے ہوئے تشدد میں مبتلا ہونے دیتے ہیں. اور جبکہ دوسری قومیں جو خود بھی پاکیزگی کے خبر سے زہر آلود ہیں, کیمیائی مصنوعات ایجاد کرتی ہیں, وہ ایک قدیم طرز کی اور مکمل نسل کشی کی کوشش کرتے ہیں. اپنی جنگوں میں وہ زمین فتح کرنے کی نہیں بلکہ ایک دوسرے کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ بہت ہی واضح اشارہ ہے کہ کس طریقے سے 16ویں صدی کے بعد فرینچ, پرتگیز, جرمنس, جاپنیز ایون اور دیگر ویسٹرن اقوام, اسپینش, برٹن سے سب سے پہلے ان کا ہی نام آنا چاہیے, تو یہ کس طریقے سے جو ان کو میکینیکل پاور اور انڈسٹریل پاور ملی, اس کے نتیجے میں کس طریقے سے انہوں نے ایسٹ کے اوپر حملہ کیا, کس طریقے سے ان کو کالونائز کیا, ان کو محروم رکھا, اور ان کے درمیان جو ڈویژنز تھے ان کو کس طریقے سے انفلیم کیا, تاکہ یہ اس طرح کی بربریت اور اس طرح کے مظالم اور ان کے جو ریسورسز ہیں ان کو ایکسپلائٹ کیا جا سکے اور ان کو ہمیشہ محکوم رکھا جائے. اور یہ
1943 के अंदर फ्रेंच जा चुके हैं छोड़ के, लेकिन बावजूद उसके उनके जो असरात हैं, उनकी जो पॉलिटिक्स है, उनके जो लोकल ग्रुप्स हैं, उन्होंने उसी वेल इंट्रेंच्ड पॉलिटिक्स को जारी रखा है, उसको कंटिन्यू रखा है, उन्होंने बंद नहीं किया। तो ये खातून क्योंकि एक क्रिश्चियन खातून है, लेकिन इनकी लॉयल्टी जो है वो पीएलओ के साथ है, क्योंकि जो कि पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, और ये जो वहां पे बच्चे हैं, लेबनानी बच्चे हैं जो उनके लिए काम कर रही है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने डेवलप किए जो हेल्प कर रही है पैलेस्टीनियंस को। तो वो लड़का जो इनसे मोहब्बत करता है, और ये एक लेबनीज ही एक मर्द से मोहब्बत भी करती हैं, तो और जिस तरह के इनके मुकालमे हैं उससे हमें ये भी पता चलता है कि ये क्योंकि एक इंडिपेंडेंट औरत है, यानी साइकोलॉजिकली भी, इकोनॉमिकली भी, तो ये इनके जो आइडियाज हैं, इनके जो ओपिनियंस हैं, बहुत ओपिनियनेटेड भी हैं। तो इस वजह से ये उनके इर्द गिर्द के जो लोग मर्द हैं उनको पसंद नहीं आ रही है, उनको नहीं पसंद कि वो जो स्टीरियोटिपिकल टाइप कास्टिंग जिस तरीके से वो औरतों की करते हैं, जिस तरीके से वो औरतों को देखते हैं कि वो उनके नीड्स को बस सर्व करें, उनके इंटरेस्ट को बस सर्व करें, सही, यही उनके लिए औरत का एक वो है आइडिया, एक कि बस औरतें जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हैं कुछ घरेलू जिम्मेदारियों तक, और मर्दों की नीड्स को सर्व करने के लिए, बस यही उनका जो आइडिया है, ये उसको क्योंकि शिकस्त दे रही है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके इसके खिलाफ होते जा रहे हैं। और मुनतज होती है कहानी इसी उस लड़की के कत्ल के ऊपर। ख्याल से कहा जी, मैं अब मजीद ये सोच रहा था कि चले अब इसके अंदर बहुत जबरदस्त डिपिक्शन है मजदूरों की, जो उस खित्ते की बदहाली है उसको उन्होंने एक बहुत ही गजब के मार्क्सिस्ट एंगल से देखा है। मैं एक दो जैसे कुछ एविडेंस, टेक्सचुअल एविडेंस में देना चाहता हूँ, वो बहुत खूबसूरत है। वो इस शहर में जो इस्मत फरोशी का मरकज है, बहुत दौलत है और मोतेद तामीरी मंसूबे जो कभी पाए तकमील को नहीं पहुंचेंगे। वहां सीमेंट जमीन के साथ घुल मिल गया है और रफ्ता रफ्ता दरख्तों का खात्मा हो चुका है। इको क्रिटिसिज्म भी, आप उसकी भी एक स्ट्रीक देख सकते हैं। खिड़की से ये मुकाम जिसे हम शहर कहते हैं, धूप में बदरंग हो जाने वाले टुकड़ों की एक अजीम बिसात नजर आता है। जेर तामीर मुकामात पर मुनीर ने मुझे शामी मजदूरों से बातचीत करने का मशवरा दिया। वो ज़्यादातर नौजवान, सादा, गैर तरबियत याफ्ता मजदूर हैं, ख़ास मौसमों में आने वाले, जैसे कि हर मुल्क में होता है। दूसरे मुल्कों से मजदूर आते हैं, मेज़बान मुल्क के नुक्ते नज़र से उनकी मेहनत अर्ज़ां होती है, मगर गरीबुल वतन मजदूरों के लिए भी ये बड़ी उजरतें हैं। कॉन्ट्रैक्टर खौफनाक सा है, वो मजदूरों को कमतर दर्जे की मखलूक समझकर बात करता है, बोझ उठाने वाले जानवरों की तरह जो दो टांगों पर सिर्फ इसलिए चलते हैं कि सीढ़ी की तंगी के सबब चार टांगों पर चलना नामुमकिन है। वो सूट पहने और टाई लगाए शानदार और बहुत बड़ी कारों में आता है, जो अपने अगले हिस्से की वजह से बेखुदा लगती हैं। मजदूर छोटे, घुटे हुए, मजबूत उजलात वाले, शर्मीले और काम आमेज हैं, और सबसे बढ़कर खामोश तबा है। एक जगह लिखता है, एक बहुत ही छोटा सा सेंटेंस है, रिमार्क है, लेकिन वो बहुत, अगर इनको एक्सप्लॉयटेशन की इतनी कुव्वत मिल जाए कि ये रीढ़ की हड्डी, इंसान की रीढ़ की जो हड्डी है उसको मुतासिर कर सकें, तो ये इंसानों को चौपाई में बदल दें, इंसानों को चारों हाथ पैर के ऊपर मजबूर कर दें चलने के ऊपर। तो ये एक्सप्लॉयटेशन को किस तरीके से इसने लिखा है, किस तरीके से उस पूरे शहर को एक्सप्लेन कर रहा है कि एक जो तबका, जो मजदूर तबका है, जो एक और जो असल में जिसका इस्तेसाल हो रहा है, वो इस्तेसाल ही असल वजह है कि जिसके नतीजे में ब्रेक आउट हो रहा है, इरप्ट कर रहा है या ब्रेक आउट हो रही है एक तरह की बर्बरियत उस पूरे मुआशरे के अंदर। तो सिर्फ ये नहीं है कि अरब
कल्चर के अंदर कुछ को पॉइजन कर दिया है, कुछ हम कहेंगे इस्तेमारी ताकतों ने या और वेस्टर्न, बल्कि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस तरीके से उन लोगों का जो गरीब है, जो मजलूम तबका है, उसका इस्तेसाल इस तरीके से कर दिया गया है कि उनके पास कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो अपने इमोशंस को लेट आउट कर सके, सिवाय इसके कि वो बर्बरियत पर आमादा हो जाए. सही, उनके घर सही. थैंक यू वेरी मच. जौहर मेहदी साहब बहुत खूबसूरती से किताब के हवाले से बात कर रहे थे और उसमें से अपने पसंद के इख्तिबासात सुना रहे थे, उनको बयान कर रहे थे. एक सवाल जो मेरे जहन में हाजरीन से पूछने से पहले वो ये है, आपा इतनी किताबें आपने पढ़ी हैं, पढ़ती रहती हैं मुस्तकिल, इस किताब को आपने क्यों तर्जुमा करने का सोचा? मुख्तसर सी है ना. ये एक मिनट पहले ये इसका जवाब दे दो. नहीं, मैंने 35 साल पहले ही किया था तर्जुमा. अमेरिका में थी, मैंने एक कोर्स में पढ़ी थी ये किताब, और फिर एक कोर्स का क्रेडिट लेने के लिए मैंने इसको तर्जुमा कर लिया था. ये भी था इसका. फिर यहाँ पर वापस फिर आई तो पहले इसको तहमीद रियाज का इदारा था वादा, उन्होंने पब्लिश किया था, और फिर वो सारी किताबें पता नहीं कहाँ चली गई. तो फिर ये अक्स वालों ने दोबारा कहा कि हम इसको छाप देते हैं, तो मैंने कहा ठीक है छापें आप. तो ये है, ये किताब बहुत कुछ ज़ाहिर जौहर ने इसके बारे में बताया. ये है, इसमें बहुत सारी बाइनरीज हैं. बेसिकली ये क्रिश्चियंस और मुसलमानों की जो जंग वहाँ पर लबनान में हुई 70s में जब शुरू हुई, उसके बारे में है. उसमें ये एक सच्ची कहानी पर मबनी है. और ये खातून जो है नीतल अदनान, ये लबनान में पैदा हुई, बैरूत में पैदा हुई, लेकिन इनके वालिद साहब जो हैं वो शामी थे और वालदा जो थी वो मतलब यूरोपियन थी. तो यानी ये बात भी थोड़ी सी इंट्रीगिंग सी है कि वो लोग लबनान में रहते थे और वहीं पैदा, और फिर उन्होंने अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी फ्रांस में और फिर कनाडा में गुजारी. इन्होंने फ्रेंच में ही किताब लिखी, बाद में उसका अरबी में शायद उन्होंने खुद ही तर्जुमा किया. तो ये इसकी कहानी है. बहुत कुछ बातें तो उन्हें बता दी हैं. अब मेरा ख्याल है कि बहुत ही कम लोग यहाँ पर होंगे जिन्होंने ये किताब पढ़ी होगी. अनवर साहब ने तो पढ़ी है, इनके साथ एक प्रोग्राम भी हुआ था इस पर, तो अभी उनसे भी मैं उनका सवाल लेती हूँ. इसमें बड़ी क्लियर किस्म की बाइनरीज हैं वैसे हमें, जैसे कि हमें नज़र आता है कि सिट मैरी रोज़, मिस मैरी रोज़, यानी जिसका मतलब है वो इसकी का बुनियादी मेन किरदार है. और वो एक गूंगे बहरे बच्चों के स्कूल में पढ़ाती है जो वेस्ट साइड पर है, जहाँ मुसलमान रहते हैं. और बिल्कुल एक डिवीज़न है, इनसाइडर आउटसाइडर, आप उसे समझ सकते हैं कि फ़लस्तीनी वहाँ रहते हैं और दूसरे मुसलमान भी रहते हैं जो गरीब हैं. तो यहाँ पे सब चीज़ें मिल जाती हैं. एक जो रिलीजियस डिफरेंस है वही जो है वो एक क्लास का फ़र्क भी बनता है. तो क्लास के एतबार से भी वो गरीब भी हैं, जबकि ये लोग जो उन पर एक तरह की दहशतगर्दी कर रहे हैं उनके साथ, ईसाई जो हैं वो फिल्दी रिच, बहुत ज़्यादा अमीर हैं, और इनकी दिलचस्पियाँ यही हैं, दूसरे मुल्कों में घूमना, वहाँ पे शिकार के लिए जाना और फिल्में बनाने की कोशिश करना जो कि वो अच्छी नहीं बना सकते. और एक तरह से फैसिनेट वो होते हैं फितरत से और गरीबों के इलाकों से. मतलब वो उसको पोर्ट्रे करना चाहते हैं, वो भी उनको मतलब उसको भी वो ऑब्जेक्टिफाई करते हैं और अपनी फिल्मों में इस्तेमाल करना चाहते हैं. तो बिल आखिर होता ये इसके जो अभी उन्होंने बताया कि 3 हिस्से हैं. उन 3 हिस्सों में से पहले हिस्से की नैरेटर तो एक ही है, लेकिन दूसरे और तीसरे हिस्से के नैरेटर्स जो हैं वो 7 चैप्टर्स हैं, और हर एक का की वॉइस जो है वो मुख्तलिफ है. मल्टीपल वॉइस इसमें हमें पाई जाती हैं, जिसकी वजह से मतलब हमें सबका पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है. यानी 4 ये दोस्त हैं, एक गूंगे बहरे बच्चों का एक चैप्टर वहाँ से शुरू होता है 4, और उसके बाद आखिरी जो होता है वो एक नैरेटर का होता है, वो एक सिट मैरी रोज़ का है.
تو یہ اس کی کا اسٹرکچر ہے، پلاٹ کا اسٹرکچر جو اچھی طرح بنایا گیا ہے، اور آخر میں یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کو گرفتار کر لیا ہے ان کے علاقے میں آ کر، اور جبکہ وہ بچوں کو پڑھانے کے لیے آئی تھی، اور اسے وہ لوگ بے چین ہے کہ آخر منیر اس کو فوری طور پہ قتل کیوں نہیں کر دیتا. اس کے لیے بیٹھے تو وہ فوری طور پر قتل اس لیے نہیں کرتا کہ وہ اس کی اسکول کی یعنی گرل فرینڈ ہے، اسکول میں وہ دونوں ساتھ ہوتے تھے. تو یہ کہانیاں، اور بالآخر وہ اس کو ختم کر دیتے ہیں، اور گونگے بہرے بچے جو ہیں وہ اٹھ کر جو وہ کرتے ہیں وہ رقص شروع کر دیتے ہیں. تو آخری جو اس کا سینٹنس ہے وہ یہ ہے. تو استعماریت کے بارے میں ہے، اسی طرح آپریشن کے بارے میں ہے، اور استحصال کے بارے میں ہے یہ کتاب. کرنے کے بارے میں جو ترجمے ہوئے ہیں. آپ ترجمے کے بارے میں کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی جی بولیے بولیے، سوری. ہاں انگنت کتابیں تو ہیں. دیکھیے ہم نے تو پوسٹ کیا تھا اس بار، لوگوں کو پوسٹ کیا تھا، اگر پڑھنا چاہتے تو لوگ پڑھ سکتے تھے. نہیں وہ آپ نے تو کر دیا نا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ ہمارا سبسٹنس یا مین سینٹر آف دا ٹاپک جو ہے آج کے دن کا وہ کیا ہے. اگر آپ یہ کہیں گے یہ ترجمے، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ 3 ترجمے کیوں منتخب کیے گئے جبکہ ہزاروں ترجمے ہوئے ہیں. ہزاروں ترجموں پر چونکہ یہ بڑے لاجسٹکس کا مسئلہ ہے، تو اس کو میں یہاں پر تو نہیں چھیڑ سکتی. ہاں البتہ آپ کو میں اس کے جواب دے سکتی ہوں. مجھے پتا ہے کہ ہزاروں ترجمے کی کتابیں ہیں، اور میں نے یہ بات لکھی ہے کہ بہت سارے ترجمے کیے جائیں گے. اس وقت چونکہ لوگ جو تھے وہ اویلیبل نہیں تھے. پوری کر لوں تو پھر آپ جواب دیں گے یا آپ کہیں گے میں بات کرتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم ترجمے کی سنیں گے تو میں وہ جاننا چاہتا ہوں کہ ترجمے کے بارے میں کیا بات ہوئی. اب تک کوئی بات نہیں، کیونکہ اگر یہ پہلے خاص ہو جانے تک کی بات کرتے تو میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ ٹرمنالوجی جو انگریزی میں استعمال ہوئی ہے اکھاڑے کی، وہ اردو میں ٹھیک سے آئی ہے نہیں آئی. اردو میں زیادہ اچھی آئی ہے، انگریزی میں نہیں آ سکی. اکھاڑے کوٹھے کے کلچر کے بارے میں کوئی ایشو نہیں ہے. ایشو ہے کوئی نئی بات ہے. تو اس حوالے سے تو ابھی تک ہم نے کوئی بات نہیں سنی نا. تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید ترجمے کے بارے میں بات کر رہے ہیں. جیسے اب یہ بیٹھے ہم بتائیں گے نا، انہوں نے عربی سے ترجمہ کیا ہے ڈائریکٹ، تو عربی اور اردو میں اگر میں ان کے ترجمے پر بات کرنا چاہوں تو مجھے عربی ٹیکسٹ بھی آنا چاہیے. مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ عربی ٹیکسٹ میں کیا ہے، اور اردو میں جو ٹیکسٹ آیا ہے وہ کتنا اس سے مختلف ہے یا وہ ویسا ہے. میں تاکہ مجھے پتہ چلے نا کہ میں کیا سیکھنے کے لیے آیا ہوں. اگر مجھے صرف نزار قبانی کی شاعری کی اس کتاب کے بارے میں بات کرنی ہے تو میں انگریزی والی کتاب سے ان کو دیکھ لوں گا کہ اس میں کتنا پہنچا، مجھ تک پہنچا ہے نہیں پہنچا میں ان سے جان لوں گا کچھ. تو یہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں. کوئی اور سوال ہے اس حوالے سے؟ جی بالکل درست فرما رہے تھے آپ، اور ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑ رہا تھا، اور بالکل ویلڈ کامنٹ ہے. اور ترجمے کے حوالے سے میں پھر 2-4 باتیں یہ دہراؤں گا. کہ پہلی بات تو یہی کہی گئی کہ بڑی حیرانی تھی کہ وہ کتاب انگریزی میں تھی، اور الفاظ سارے ٹرانسلیٹریٹ جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ اٹیلیسائز کر کے ہی
استاد رمزی تھا, کھاڑا کھاڑا ہی تھا, کوٹھا کوٹھا ہی تھا, اور وہ نہیں اتنا اچھا لگ رہا تھا. وہ بالکل جو ہے, اور انگریزی کے الفاظ بھی قدرے مطلب عام سطح سے تھوڑے مشکل, کلے اینڈ ڈسٹ میں تھوڑے اس سے بھاری تھے کہیں, تو وہ اتنا نہیں جچ رہا تھا. اور اسی لیے میں نے کہا کہ بہت اچھا اضافہ ہے, کیونکہ وہ اسی معاشرے کی کلچر کی کہانی اسی میں سوٹ کر رہی تھی, اور یہاں بہت اچھا لگا. اور کیونکہ اتنے اعلیٰ پائے کے شاعر ہیں, تو جو تمثیلی زبان, کچھ ایسے الفاظ برانیختگی جن کا مجھے بھی مطلب نہیں پتا تھا, بہت کچھ پھر جانا, پھر ہر چیز کا جو میں لکھ کے لایا تھا, لیکن میں نے مس کر دیا کہ ایک اور کتاب پڑھنے میں آسانی ہے کہ چیپٹرز ہیں, اس کو 1 2 یا ایسا کوئی نہیں ہے, ان کے نام ہیں ابواب کے. تو وہ انگریزی میں بھی وہ مجھے اتنے اٹریکٹ نہیں کیے. تو جب آپ پاسنگ کہتے ہو تو شاید یار میرا بایس بہت بڑا ہے اردو کے لیے, اردو ٹیچر ایز ویل. تو لیکن جب وہ نقل مکانی اس کو افضال احمد صاحب نے اسی چیپٹر کا نام رکھا, تو وہ زیادہ اس کے معنی کھل کے آئے. اور انگریزی میں جیسے کہا کہ وہ کیونکہ الفاظ جیسے آپ نے کہا وہی استعمال ہو رہے تھے, اردو الفاظ اور وہی ٹرمینالوجی, اور انہوں نے بیان بھی کیا بالکل بک کے اینڈ میں کہ داستان شہ زوران بر صغیر پاک و ہند سے انہوں نے ساری انفارمیشن لی, تو انہوں نے لفظ سارے وہی رکھے. اور افضال احمد سید کا بہت عمدہ انتخاب ہے کہ اردو میں اس کتاب کو ڈھلنا چاہیے تھا. تو ابھی کیونکہ میری بات تو ہو چکی ہے تو اس پہ تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا, تو مختصر اتنا کافی ہے. بہت شکریہ. اب کسی اور کو تو میرے خیال سے کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے. نہیں, وقت بھی کم ہے, اور اب ہم اصل میں یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کتاب یا ترجمہ جس پہ ہم بات کر رہے ہیں, یہ کیا اس زبان سے براہ راست ترجمہ ہوا ہے جس زبان میں وہ لکھی گئی ہے, یا پھر ترجمہ در ترجمہ ہے؟ ظاہر ہے میں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ تو میں نے تو انگلش سے کیا ہے, افضال نے انگلش سے کیا ہے, ڈائریکٹلی کیا ہے وہ تو. ہاں, وہ ڈائریکٹ ہوا ہے اور انہوں نے اس کا موازنہ بھی کر دیا ہے. لیکن جہاں ترجمہ ہو کر پھر ترجمہ ہوا ہے تو وہاں اس طرح کا سوال اٹھتا ہے کہ اوریجنل کتاب جو تھی اس سے یہ کتاب جب تیسرے ترجمے تک آئی ہے تو کیا فرق پڑا ہے. تو یہ مجھے فرینچ نہیں آتی, تو میں نے صرف انگلش میں ہی پڑھی تھی اور انگلش سے ہی ترجمہ کیا, جیسے کہ ہمارے یہاں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آئندہ اگر ترجمے پہ بات کریں تو یہ اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ ترجمہ ہو, یعنی یہ جو ترجمہ در ترجمہ میں ترجمے پہ بات نہیں ہو سکتی, کتاب پہ بات ہو سکتی ہے, اس کے موضوعات پہ بات ہو سکتی ہے. یہ میری ایک سجیشن ہے. تھینک یو. شکریہ. نزار قبانی کی کتاب پر جن شخصیت کو دعوت دینے کی باری ہے, اب ان کو دیکھ کے مجھے ویسے بھی نظامت نہیں آتی. ایک بار کر چکا ہوں, اس کے بعد یوٹیوب ویڈیو کے نیچے کسی نے لکھا تھا اس ناظم کو چوک پہ کھڑا کر کے گولی مار دینی چاہیے, باقاعدہ ابھی تک موجود ہے. اور جن شخصیت کو بلانا چاہ رہا ہوں مشہور و معروف شخصیت ہیں, شاعری کے حوالے سے پوری دنیا میں پاکستان کی نمائندگی کر چکی ہیں, اور اس کے علاوہ بہترین طور پر جو ہے وہ نظامت کے فرائض انجام دیتی ہیں. اس سے پہلے میں بہت بھرم سے بیٹھا ہوں, جب سے وہ آئی ہیں بالکل اور سکڑ کے بیٹھا ہوا ہوں, اور تنقید پر بھی ان کی نظر ہے, اور ان کی کتاب آ چکی ہے. میں گزارش کروں گا امبریش زبیر صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور ابو ہمش کی ترجمے پر اپنی رائے پیش کریں. بہت شکریہ ثانی سید صاحب. اس کتاب پر گفتگو کرنے سے پہلے ایک سب سے اہم بات ہم یہ ضرور بتانا چاہیں گے کہ یہ کتاب ہمارے دل کے بہت قریب ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ یہ کتاب ہمیں ہمارے والد صاحب نے تحفتاً دی ہے, اور اس پہ انہوں نے لکھ کے دیا ہے کہ پیاری بیٹی ڈاکٹر امبری حسیب امبر کے لیے دعاؤں کے ساتھ, سحر انصاری 7 اکتوبر 2015. یہ دراصل جب ہم نے پی ایچ ڈی مکمل کیا
تو سمجھیے کہ یہ ہمیں پی ایچ ڈی کرنے کا تحفہ ملا تھا والد صاحب کی طرف سے. اور ان کی بچپن سے یہ خواہش تھی کہ ہم پی ایچ ڈی کریں, اور جب ہم نے پی ایچ ڈی کیا تو وہ اس قدر خوش تھے کہ ہمارا خیال ہے کہ اگر وہ خود بھی پی ایچ ڈی کرتے تو اتنے خوش نہ ہوتے. اور اس خوشی کے اظہار کا انہوں نے طریقہ یہ نکالا کہ وہ ہمیں کتاب دیتے اور اس پر ڈاکٹر امبری حسیب امبر لکھ کر دیتے. اس طرح وہ ایک خوشی محسوس کرتے ہیں. تنویر انجم صاحبہ نے جب ہمیں کال کیا اور کہا کہ اس کتاب پہ بات کرنی ہے تو ہم نے بالکل ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا, کیونکہ ایک تو ہم کئی بار پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے آپ کے پاس نو نہیں ہوتا, تو تنویر انجم ہماری زندگی میں ان میں سے ایک ہیں. دوسرا یہ کہ کتاب یہ تھی تو ہم بخوشی تیار ہو گئے اور ہم نے کہا کہ ہم ضرور بات کریں گے, ورنہ ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ناصرہ زبیری صاحبہ کو یہاں بات کرنی تھی, لیکن ان کی چونکہ طبیعت ناساز ہے تو پھر ہم نے کہا ہم بالکل بات کریں گے. تقریباً 8 سال سے یہ کتاب ہمارے ساتھ ہے, حالانکہ ہم نے اس کو بہت حفاظت سے رکھا تھا, اور آج ہم نے پہلی بار اس کا ایک صفحہ موڑا تو بس سمجھیے کہ دل کچھ ٹوٹ سا گیا کہ ہم نے اس کتاب کا صفحہ موڑا ہے, لیکن وہ چونکہ پڑھنا تھا اس لیے ہم نے اس کو موڑ دیا. ویسے تو جب یہ کتاب ملی تو ظاہر ہے کہ والد صاحب نے دی ہے, اور ہم سب جانتے ہیں کہ سحر صاحب کس قسم کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں, تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے تھا کہ یہ بہت معیاری کتاب ہوگی, لیکن ہم ایسی چیزیں اپنی سمجھ سے پہلے نہیں سمجھتے. ہم اپنی آنکھوں سے دنیا کو دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنی عقل سے سمجھنا چاہتے ہیں, چاہے وہ کتنا ہی ناقص ہو لیکن ہو ہمارا. تو اب جب آپ کوئی ترجمے کی کتاب پڑھتے ہیں, کوئی ترجمہ پڑھتے ہیں, تو ترجمہ دراصل 2 زبانوں کے درمیان ایک پل کا کام کرتا ہے, ایک برج کا کام کرتا ہے. جس زبان تک آپ پہنچ نہیں سکتے, جس زبان کو آپ پڑھ نہیں سکتے, سمجھ نہیں سکتے, اس کو وہ آپ تک پہنچاتا ہے. تو ہمارے نزدیک پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ میں یہ کتاب کیوں پڑھوں, میں یہ ترجمہ کیوں پڑھوں, اس میں میرے لیے ایسا کیا ہے. بھائی مترجم نے کیا ترجمہ, وہ اس کا مسئلہ ہے, اس کو اچھی لگی ہوگی کتاب, لیکن ہمیں اچھی لگے گی یا نہیں, یہ ایک بنیادی سوال ہے. تو یہ جو کتاب ہے شاعری کی راہ میں اور نزار قبانی کی یادداشتوں پر مشتمل ہے یہ کتاب, یہ ایک بہت اہم کتاب ہے, اور یہ 8 سال سے ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہیں, اور ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس لیے کہ اس میں آپ کو ان کی معاشرتی, تہذیبی اور فکری روایات کا پتہ چلتا ہے, اور بڑی حیرت ہوتی ہے, اور ساتھ ہی جواب بھی مل جاتا ہے کہ ناظم حکمت ہو یا محمود درویش ہو یا قبانی ہو, یہ ہمارے ہاں کیوں مشہور ہوئے, کیوں پسند کیے گئے. اس لیے کہ ان کے موضوعات اور ان کا تہذیبی اور ثقافتی پس منظر تقریباً ہمارے معاشرے سے ملتا جلتا ہے. جب آپ قبانی کو پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر بھی عورت کو محبت کرنے کی آزادی نہیں ہے, مرد کو بھی نہیں ہے, مطلب محبت کرنے کی آزادی ہے, اس کا اظہار کرنے کی آزادی نہیں. اس کے ساتھ ساتھ یعنی بڑے عجیب عجیب ہم احساسات سے گزرے. مثلا سیمون دیوار نے کہا تھا کہ عورت پیدا نہیں ہوتی ہے, عورت بنا دی جاتی ہے. پھر خالدہ حسین نے اس میں کہیں اضافہ کر کے لکھا کہ وہی بنائی ہوئی عورتیں شاعری کرتی ہیں, افسانے لکھتی ہیں, تنقید لکھتی ہیں. ہم اس میں مزید اضافہ یہ کرتے ہیں کہ ہمارے خطے میں مرد بھی پیدا نہیں ہوتا, مرد بھی بنا دیا جاتا ہے, اور ہمارے ہاں بنے ہوئے مرد بھی شاعری کرتے ہیں, افسانے لکھتے ہیں اور تنقید کرتے ہیں. اب یہ جو بنے ہوئے مرد ہیں یہ جب شاعری یا تنقید یا افسانہ لکھتے ہیں تو اس میں وہ ایک بڑی دیومالائی شخصیت بن جاتے ہیں. اسی لیے اکثر آپ کو یہ جملہ سننے میں ملتا ہے کہ بھئی شاعر تو بہت اچھے تھے مگر جب ان سے ملے تو بڑی مایوسی ہوئی. یہ مایوسی کیوں ہوئی؟ یہ مایوسی اس لیے ہوئی کہ آپ کی شاعری میں کوئی اور تھا اور جب آپ سے ملے تو آپ کوئی اور تھے. قبانی کے ہاں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ جو شاعری میں ہے وہی وہ خود ہے, وہ بنا ہوا مرد نہیں ہے, وہ ایک فطری مرد کی حیثیت سے شاعری کر رہا ہے, اور پھر اس کو قبول کرنے کی ہمت بھی اس میں ہے کہ ہاں میں نے جو لکھا سچ لکھا. ہمارے ہاں جس سے ملتے ہیں یہ بتا رہے ہوتے ہیں تم پہلی محبت ہو میری, تو
مطلب جب آپ اپنے آپ سے سچ نہیں بول رہے تو پھر آپ کی شاعری میں سچ کہاں سے آئے گا؟ قبانی کے ہاں اس نے اپنی بہن کا ذکر کیا ہے، اس کی بہن کا نام وصال، اور اس کو اپنے محبوب سے شادی کرنے کا موقع نہیں ملا، لہٰذا اس نے خودکشی کر لی. اور یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے قبانی کے اوپر بہت گہرا اثر ڈالا، اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی محبت کی آزادی ہونی چاہیے ہے، اور اگر آپ محبت کرتے ہیں تو اس کو اتنا چھپا کے رکھنے کی کیا ضرورت ہے. اور صحیح بات ہے، ہم بچپن سے سنتے آئے کہ گناہ چھپایا جاتا ہے، تو محبت گناہ تو نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشروں میں اس کو گناہ بنا دیا گیا ہے. آپ سر عام گالیاں دے سکتے ہیں، نفرت کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن محبت کا اظہار نہیں کر سکتے. نامحرم سے تو دور کی بات ہے، اگر آپ اپنی بیوی سے یا شوہر سے بھی محبت کا اظہار بچوں کے سامنے کر لیں تو بچے بھی ایسی ٹیڑھی ٹیڑھی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں ان لوگوں کو آج کیا ہو گیا، کیونکہ وہ اس چیز کے عادی ہی نہیں ہیں، ان کے نزدیک ہمارے معاشرے میں یہ سب ہے ہی نہیں. لیکن قبانی کے ہاں دیکھیے کہ اس نے پھر عورت کے حقوق پہ بات کی، اور اسی لیے اس کو فیمنسٹ بھی کہا جاتا ہے. اس نے اپنی یادداشتوں میں بھی لکھا ہے کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ میری بہن کے ساتھ ایسا ہوا، لیکن اس کے باوجود اس کا ایک پیرا آپ سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے ہاں عورت کے لیے زمان اور مکان تبدیل نہیں ہوتے، زمانہ اور زمین جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی ہے. مثلا وہ لکھتا ہے کہ ہمارا خاندان عشق پیشہ خاندان ہے، جس میں ہم سب عشق کرتے ہیں، اور میرے والد صاحب کے پاس سے اگر کوئی بلند قامت نازک اندام خاتون گزر جائیں تو وہ چڑیا کی طرح پھڑپھڑاتے ہیں اور شیشے کی طرح کانچ کی طرح ٹوٹ جاتے ہیں. اور پھر پورا ذکر مردوں کے عشق کا ہے. تو بھئی خاندان صرف مردوں کا تو نہیں ہوتا، عورتوں کا بھی ہوتا ہے، لیکن اسی خاندان میں عورتوں کو عشق یا محبت کی اجازت نہیں ہے. اور پھر وہ لکھتا ہے کہ میرے والد جو ہیں وہ انقلاب پسند تھے اور میری والدہ قدامت پسند تھی، اور وہ سارے وقت جانماز، نماز، روزہ اور پیروں کے مزاروں پر حاضری میں وقت گزارتے تھے. تو بھائی جب ابا کا یہ حال ہوگا اور اماں کو محبت کی کوئی اجازت نہیں ہے تو وہ ظاہر ہے یہی کچھ کریں گی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم آج تک مرد اور عورت کے صحت مند تعلق کو، محبت کو معاشرے میں رائج ہی نہیں کر پائے ہیں، وہ چاہے ہمارا معاشرہ ہو چاہے قبانی کا ہو. پھر ان کے ہاں شاعری کے بارے میں بہت رہنما باتیں ملتی ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ہر شاعر کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے، جس میں وہ بہت سہولت سے یہ باتیں کرتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ جب انقلاب لانا چاہتے ہیں تو انقلابی سوچ آپ کی ذات سے شروع ہوتی ہے. سب سے پہلے آپ اپنے اندر انقلاب لاتے ہیں، مثلا یہ کہ آپ نے دیکھا کہ محبت کا حق نہیں ہے تو آپ آواز اٹھائیں گے. آپ نے دیکھا کہ عرب میں نظم کیسے کہی جا رہی ہے، وہی پرانا طریقہ ہے، وہی پرانی زبان استعمال ہو رہی ہے، تو آپ نے کہا کہ نہیں میں نئی زبان لے کر آؤں گا. پھر آپ اپنے آپ سے ہی بغاوت کر رہے ہیں کہ آپ نے ایک زبان لکھی اور 30 سال بعد آپ کہتے ہیں کہ میں نے وہ زبان بالکل تبدیل کر لی کیونکہ مجھے لگا کہ میں نے بہت لکھ لیا اس زبان میں. پھر وہ اپنی محبت سے بغاوت کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ محبت زندگی بھر رہتی ہے، لیکن محبت کا تصور بدل جاتا ہے. آج کے دور میں اگر میں محبت کروں گا تو محبت وہ لڑکی نہیں ہوگی نیلی آنکھوں والی جس نے نیلی جینس پہنی ہوئی ہوگی اور کھلی گاڑی میں جا رہی ہوگی. تو یہ درست بات ہے کہ انسان کے نظریات بھی بدلتے ہیں، خیالات بھی بدلتے ہیں اور وہ صورتحال تبدیل ہو کر سامنے آتی ہے. اسی طرح ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ زبان ہر لمحہ تبدیل ہو رہی ہے، حرکت میں ہے، ہم اس حرکت کو محسوس نہیں کر سکتے. جیسے زمین کہ زمین مسلسل گردش میں ہے لیکن ہمیں گردش کرتی بھی محسوس نہیں ہوتی. تو وہ لکھتا ہے کہ جیسے کرۂ ارض کی حرکت ہم محسوس نہیں کر سکتے، اسی طرح ہم زبان کی حرکت بھی محسوس نہیں کر سکتے، لیکن زبان حرکت میں ہے، لہذا زبان کو تبدیل کرنا چاہیے. پھر وہ اعتراف کرتے ہیں کہ انہوں نے تجربات کیے، انگریزی زبان سے انہوں نے عربی میں کوشش کی کہ ڈراموں کے ڈائلاگ کی زبان استعمال کریں، رپورٹاج کی زبان استعمال کی ہے انہوں نے. تو اس طرح انہوں نے مختلف تجربات کیے شاعری میں. پھر وہ ایک بہت اہم بات کہتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی نظم لکھ رہے ہیں تو آپ اکیلے نہیں لکھ رہے، آپ کے ساتھ آپ کی پوری تہذیب، آپ کا پورا پس منظر جو ہے وہ ساتھ لکھ رہا ہوتا ہے وہ نظم. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر شاعری میں، ہر نظم میں آپ کا پورا پس منظر تہذیبی، ثقافتی، تمدنی موجود ہوتا ہے. اور شاید اسی لیے ہم لوگوں کے خیالات کبھی آپس میں ٹکرا جاتے ہیں یا یہ ہوتا ہے کہ یہ بات ہم نے بھی اس انداز سے کہی، کیونکہ ہم سب ایک سوچ کے ساتھ، ایک اجتماعی سوچ کے ساتھ لکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں.
پھر قبانی کے ہاں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کس طرح ان کے ہاں حالات خراب ہوئے، اور جب مصر کے حالات خراب ہوئے تو سب کو معلوم ہے کہ اس وقت تو قبانی جو ہیں وہ بستر مرگ پہ تھے جب سنا کہ اسرائیل جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ داخل ہو گیا ہے، تو انہوں نے بستر مرگ پہ ایک پوری کتاب لکھ ڈالی، پورا دیوان لکھ دیا انہوں نے، اتنا وہ اس سے تکلیف انہیں محسوس ہوئی۔ تو وہ اپنے وطن سے بہت محبت کرتے ہیں، اور حالانکہ باوجود اس کے کہ ایک زمانے میں وہ شاعر زن کے نام سے مشہور تھے کہ وہ عورتوں سے محبت کرتے ہیں اور عورت کی خوبصورتی اور جنسیات پہ لکھتے ہیں، لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنے موضوعات کو تبدیل بھی کیا، اور انہوں نے دہشت گردی پہ بھی لکھا، اپنے وطن کے بارے میں لکھا، اور یہ لکھا کہ کس طرح وطن جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے اور کس طرح ہم سب کو جو ہے دہشت گردی متاثر کر رہی ہے۔ تو دراصل اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاعر پہ آپ کوئی لیبل نہیں لگا سکتے، کسی بھی شاعر کی شاعری ایک پرزم کی طرح ہوتی ہے، اور پرزم میں جس طرح مختلف رنگوں کی کرنیں نکلتی ہیں، اسی طرح شاعر کے بھی مختلف موضوعات ہوتے ہیں، کوئی گہرا، کوئی ہلکا، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، اور ان سب سے مل کے ایک شاعر بنتا ہے۔ تو یہ کہنا جو ہے یہ مناسب نہیں ہوتا کہ جی یہ عورتوں کا شاعر ہے اور یہ ٹین ایجرز کا شاعر ہے اور یہ شاعر انقلاب ہے۔ ہر ایک کے ہاں آپ کو مختلف موضوعات ملیں گے، اور اگر نہیں ملیں گے تو بقول قبانی کے کہ وہ ایک دائرے میں قید ہو گیا ہے، وہ محدود ہو گیا ہے، اور یہ ایک شاعر کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ تو اس میں وہ جگہ جگہ، یعنی اس نے اپنی زندگی کا جو واقعہ سنایا ہے اس کو اس نے لا کے اپنی شاعری سے جوڑا ہے کہ اس واقعے نے میری شاعری میں کیا رنگ پیدا کیا، میری شاعری میں کیا تبدیلی آئی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ایک مسلسل کمنٹری کرتا رہتا ہے اور اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ تو اس سے آپ کے اندر بھی سوالات اٹھتے ہیں۔ جب یہ کتاب ہمیں ملی تو ہم اپنی زندگی کے ایک بہت مشکل دور سے گزر رہے تھے، اور ہمیں یہ لگتا تھا کہ وہ جیسے بچپن میں آپ سنتے ہیں نا کہ سرما لگاؤ تو تمہیں سب کچھ نظر آنے لگے گا چشمے زدن میں، تو ہمارے ساتھ لگتا تھا ایسا ہی ہوا کہ ہم نے سرما لگایا اور پوری دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے کھل گئی۔ تو اس وقت جب آپ یہ کتاب پڑھتے ہیں اور اس کتاب میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں دنیا میں، ایسا بہت سو کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ بہت آرام سے لکھتا ہے کہ مجھے سوسن کے پھول پیش کرنے والے بھی ہیں اور میرے اوپر بندوق تاننے والے بھی ہیں، اور میں دونوں سے محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ جو سوسن کے پھول دیتے ہیں وہ بھی میری زندگی کا ایک تجربہ ہے جو بہت کچھ سکھاتا ہے، لیکن جو بندوق تانتے ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا تجربہ ہے اور وہ مجھے بہت کچھ دے کر جاتا ہے۔ تو سچی بات ہے کہ ہمیں یہ کتاب بہت اچھی لگی، ہم نے اس کتاب کو کئی بار پڑھا۔ پھر یہ کتاب آپ کے اندر تجسس پیدا کرتی ہے اس کے بارے میں مزید جاننے کا، تو ہم نے پھر قبانی کے بارے میں مزید جاننا چاہا، اور یہاں ہم نام لینا چاہیں گے کہ انور سن رائے نے بہت اچھے ترجمے کیے ہوئے ہیں قبانی صاحب کی نظموں کے، اور وہ نظمیں جو ہیں وہ اتنی عمدہ ہیں کہ ہم سب کو ضرور پڑھنی چاہیے۔ اب جہاں تک سوال ہے کہ یہ ترجمہ ہوا کیسا ہے، کیونکہ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ کتاب کتنی اہم ہے، اس کا موضوع کتنا اہم ہے اور یہ ہمیں کیوں پڑھنی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اس کا ترجمہ کیا ابو امش نے، جن سے ہم آج تک کبھی نہیں ملے اور ہم انہیں جانتے نہیں ہیں، لیکن اس کتاب میں ان کا ترجمہ کمال کا ہے۔ انہوں نے جو عبارت ترجمہ کی ہے وہ بڑی رواں اور صاف ہے، ان کے جو مصرے ہوتے ہیں یا جو جملے ہوتے ہیں وہ بالکل اختصار کے ساتھ اور جامع ہوتے ہیں۔ جہاں ان کو لگتا ہے کہ اس لفظ کا کوئی متبادل اردو میں نہیں ہے، وہ اس کو عربی میں ہی لکھ کر بریکٹ میں اردو لکھ دیتے ہیں تاکہ ہم اس کو سمجھ لیں، لیکن وہ اس کا حسن خراب ہونے کی کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں تاکہ جو کچھ اس شاعر نے کہا ہے اپنی یادداشتوں میں وہ ہمارے سامنے پیش ہو سکے۔ لیکن اس ترجمے میں انہوں نے ایک عجیب کمال کیا ہے۔ جب ہم یہ ترجمہ پڑھ رہے تھے تو ہمیں ترجمہ پڑھتے پڑھتے احساس ہوا کہ شاعری کا ترجمہ کرتے ہوئے تو جس کے بارے میں شعر کہہ رہے ہیں آپ، مثلا کسی عورت کے بارے میں آپ شعر کہہ رہے ہیں تو آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ کسی کی یادداشتوں کا ترجمہ کرتے ہیں تو آپ کو صرف لفظ کا ترجمہ نہیں کرنا ہے، آپ کو آواز اور لہجے کا انتخاب بھی کرنا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ ڈبنگ کر رہے ہو۔ اب اگر ڈبنگ میں کوئی کردار آپ کے سامنے ہے اور آپ صرف اس کے بولے ہوئے کا ترجمہ کر دیں لیکن اس کی آواز اور اس کا لہجہ اس شخصیت سے میل نہ کھا رہا ہو تو ڈبنگ بیکار ہو جاتی ہے اور آپ وہ فلم، وہ ڈرامہ، وہ اشتہار نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ ان صاحب کا کمال یہ ہے مترجم کا کہ انہوں نے اس میں وہ آواز اور وہ لہجہ اختیار کیا ہے کہ پوری کتاب میں قبانی بولتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ قبانی کی ایسی آواز ہوگی، قبانی اتنی ہی ٹھوس آواز میں بولتا ہوگا، ایک مردانہ آواز، ایک دبنگ آواز جو اس شخصیت کی آواز ہے،
وہ انہوں نے ترجمے میں منتقل کر دیے. یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے, شاید اس لیے کہ وہ میڈیا سے وابستہ ہیں تو ان کو پتا ہے کہ ڈبنگ کرنے میں کن چیزوں کا خیال کرنا ہوتا ہے, تو انہوں نے ترجمے میں بھی یہی کمال دکھایا ہے. تو مترجم کو بھی بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت عمدہ ترجمہ کیا ہے, اتنا عمدہ ترجمہ کیا ہے کہ آپ بار بار اس کتاب کو پڑھیے, آپ بالکل بور نہیں ہوں گے, آپ کو لگے گا. اور اس کتاب میں بھی ایک بڑی خوبی ہے, یہ کتاب ہر بار ایک نئے معنوں کے ساتھ منکشف ہوتی ہے آپ پہ. ہر بار آپ کو لگتا ہے یہ سوال چھوٹ گیا تھا, اس پہ غور کرنا چاہیے. مثلا وہ نثری نظم پہ بھی بات کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ نثری نظم جو ہے وہ آزادی ہے, اور شاعری نام ہی آزادی کا ہے, کیونکہ آزادی وہ عورت ہے جو بچے جن سکتی ہے, جو دنیا کو آرائش دے سکتی ہے, اور غلامی ایک بانجھ عورت کی طرح ہے جو کچھ نہیں دے سکتی ہے. تو اس طرح کے ان کے جو ہے وہ جملے مسلسل آتے رہتے ہیں, اور وہ بار بار اس بات پہ اصرار کرتے ہیں کہ شاعر کو آزاد ہونا چاہیے. ایک اور بڑی دلچسپ بات پچھلے دنوں یہاں ہو رہی تھی, جب فیض صاحب کی ایک کتاب یہاں پہ ڈسکس ہوئی تھی, اور اس میں فیض صاحب کی غزلوں یا نظموں کی وجہ نزول بیان کی گئی تھی اس کتاب میں. تو ہم نے اس وقت بھی یہ اعتراض کیا تھا کہ بھئی ہمیں یہ چیز اچھی نہیں لگی, کیونکہ اس طرح آپ پڑھنے والے کو پابند کر دیتے ہیں کہ وہ اسی فریم میں اس شاعری کو پڑھے. تو مزے کی بات یہ ہے کہ قبانی بھی یہی کہتے ہیں کہ کوئی ایک واقعہ کیا صرف اسی وقت کے لیے ہوتا ہے, وہ واقعہ پوری تہذیب کے لیے ہوتا ہے, اور اس کو آپ کبھی بھی پڑھیں گے تو وہ ایک نئے معنوں میں کھلے گا. اور پھر وہ مثال دیتے ہیں ہیملیٹ کی, کہ اگر آپ ہیملیٹ پڑھیں تو کیا وہ صرف اسی زمانے کے لیے تھی, وہ آج کے زمانے کے لیے بھی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ شاعر کی کوئی بھی نظم, غزل, کوئی بھی شاعری آپ نہ تو کسی زمانے سے منسلک کر سکتے ہیں, نہ کسی واقعے سے, اور ساتھ ہی ساتھ نہ کسی زبان سے. اگر آپ نے زندہ ادب تخلیق کیا ہے, چاہے نثر میں چاہے شاعری میں, تو وہ کسی بھی زبان میں ترجمہ ہوگا, وہ زندہ رہے گا, بشرطے کہ اس کو مترجم اچھا مل گیا ہو. اور یہ خوش قسمتی ہے قبانی کی کہ ان کو مترجم بھی بہت اچھا ملا. شکریہ. دیکھنا تقریر کی لذت کے جو انہوں نے کہا, میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. کتاب جو ہے, اس کتاب کے حوالے سے جو ہے وہ, اب اگر کوئی سوال ہے, مگر اس سے پہلے ابو ہم صاحب آج پہلی بار اپنی کتابیں پڑھتے رہے ہیں, ہمارے سامنے موجود ہیں, وہ یہ بتائیں کہ ان تراجم کا آغاز, جیسے کتاب کے دیباچے میں کچھ ہے مگر سامنے سامعین کو, ہمارے حاضرین کو, کہ ان ترجموں کا آغاز کیسے ہوا. جی اصل میں کاشف رضا, آپ سب ان سے واقف ہیں, تو کاشف رضا کو یہ کتاب, جیسے انہوں نے کتاب میں بھی لکھا ہے, اخبار بازار سے ملی تھی, اور وہ کتاب جو ہے اس کے آخری پیجز کچھ پھٹے ہوئے سے تھے. انہوں نے مجھے آفس میں لا کے دی تھی اور کہا تھا کہ عمران جی, تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ اس کی 2-4 صفحات ترجمہ کریں تاکہ اندازہ ہو سکے کہ یہ کتاب کس بارے میں ہے اور اس کا اسلوب کیسا ہے اور اس کے مضامین کیسے ہیں. تو ان کی تحریک پر پھر میں نے 2-4 صفحات شروع کے ترجمہ کیے. اور سچ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے میرا بھی کوئی تجربہ نہیں تھا ترجمہ کرنے کا, اور کاشف نے ہی مجھے اس میں موٹیویٹ کیا, اور ان کی مہمز کی وجہ سے ہی میں یہ اس پر آمادہ ہوا تھا, میں نے کیا. اور پھر جب میں ترجمہ کرتا گیا تو کچھ صفحات کرنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو بڑا دلچسپ کام ہے اور مجھے کرنا چاہیے, اور شاید میں کر بھی سکتا ہوں. اور پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بس وہ کاشف کی تحریک بھی رہی, ساتھ ساتھ کاشف جب میں کرتا تھا تو میں آفس میں جا کے اس کو دکھاتا بھی تھا کہ میں نے اب یہ چیپٹر کر لیا ہے, میں نے اتنے پیجز کر لیے ہیں ترجمہ, تو آپ دیکھیں اس کو. تو دیکھ کے بڑے خوش ہوتے تھے. بلکہ میں آپ بتاؤں بات کہ ہمارے آفس میں ایک صاحب تھے, وہ شدھ بدھ رکھتے تھے عربی زبان سے, اتنی زیادہ تو نہیں آتی تھی ان کو, لیکن میں نے ان کو بھی ایک دفعہ دکھایا ہے ترجمہ کچھ, اور اوریجنل میں نے ان کو سافٹ کاپی دی اس کی, نثار قبانی کی. تو انہوں نے مجھ سے کہا یار یہ تو وہی لکھا جو عربی میں جو آپ نے اردو میں ترجمہ کیا ہے, یہ تو بالکل وہی چیز ہے, یہ کوئی فرق ہی نہیں ہے اس میں. دوسری بات پھر کاشی نے مجھ سے بعض اوقات یہ بھی کہتے تھے یار تم نے ترجمہ کیا ہے عمران, مجھے یہ بتاؤ کہ یہ نثار قبانی نے ایسا ہی لکھا ہے جیسے آپ نے ترجمہ کیا, آپ نے اس کو اچھا بنا دیا ہے. تو میں نے کہا نہیں, میں نے کچھ بھی نہیں کیا اس میں, کوئی اس میں نے کوئی اضافہ کچھ بھی نہیں کیا, بلکہ یہ ایز اٹ از جیسا کہ اس نے بیان کیا ہے ویسے ہی میں نے لکھا ہے, میں نے اپنی طرف سے کوئی بات اس میں ایڈ نہیں کی. تو اس سے بڑی انہیں خوشی بھی ہوتی تھی. اور مجھے بھی بعد میں یہ بڑی مسرت ہوئی کہ جب میں نے یہ ترجمہ مکمل کیا اور لوگوں نے اس کو پڑھا, جیسا بتایا ڈاکٹر امرین صاحبہ نے, ایک دن میں آفس میں بیٹھا ہوا تھا تو کاشی نے مجھے موبائل دیا اور کہنے کہ بات کرو. میں نے جب بات کی تو فون پہ سہر انصاری صاحب تھے, تو مجھے انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کی کتاب پڑھی ہے اور یہ تو ماشاءاللہ بہت اچھا ترجمہ کیا ہے آپ نے, یہ آپ نے ترجمہ کیسے کیا. اور پھر انہوں نے بہت دیر تک مجھ سے بات کی اور مجھے ایک آفر کیا, انہوں نے کہا کہ آپ ترجمہ کریں عربی سے
اور जो भी आप तर्जुमा करेंगे हम छापेंगे उसको अपने उसके वहाँ से। तो इस तरह के मुझे कई फ़ोन आए जिनको नंबर दिया काशिफ ने, और फिर उन्होंने मुझे फ़ोन अब भी आते रहते हैं जब भी किताब पढ़ते हैं, और जो भी ये किताब पढ़ता है चाहे वो मुझे फ़ोन करे, चाहे वो उसका इजहार अपने फेसबुक पे करे, तो वो ज़रूर इससे मुतासर होकर कुछ ना कुछ अपने पास से इजहार ख्याल ज़रूर करता है। और मेरी बड़ी ये अच्छी बात है, मुझे खुशी भी होती है ये, और इससे मुझे तहरीक भी मिलती है। मैंने जैसे कहा आपने, एक किताब मेरी और भी है क़ायदा सामान की, जो नसरी नज़मों पर मुश्तमिल है, वो भी मैंने तर्जुमा किया है। एक किताब अभी आजकल और मैं तर्जुमा कर रहा हूँ इब्न हज़म की, और उसका नाम है तौक़ुल हमामा। वो भी अपनी नौयत की बिल्कुल एक मुनफरिद किताब है, और अगर वो तर्जुमा हो गई पूरी तो उर्दू लिटरेचर में वो अपनी नौयत की वाहिद किताब होगी जो उस मौजू पर होगी। उसमें तमाम जो मामलात इश्क हैं, और जो यानी आप उसके अब चैप्टर्स देखें ना, रकीब, मुरासलत, मोहब्बत की माहियत, पहली नज़र में इश्क, यानी ये इसके चैप्टर्स के नाम है। वो सारे जो मामलात है वहाँ पर चलते हैं, और वो स्पेन, क्योंकि इब्न हज़म असल में एक तारीखी एक मजहबी शख्सियत है, उनका सारा काम जो है वो मज़हब के हवाले से और उनका फ़िक़्ह के हवाले से। लेकिन ये एक किताब जो है उनकी, ये उन्होंने अपनी एक दोस्त की फरमाइश पे लिखा था, और जिसने उनसे कहा था कि मुझे आपकी मोहब्बत के बारे में बताइए। तो वो एक ऐसी शाकार चीज़ बन गई कि वो, अगर उसका भी तर्जुमा जैसा मैं कर रहा हूँ अभी, और वो इंशाल्लाह होगा मुकम्मल हो गया, तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छा उसमें इजाफा होगा हमारे उर्दू अदब में। तो बस ये कुछ बातें थी जो मैं चाह रहा था कि इस हवाले से आपके सामने रख दूँ। जी, मैं चाह रहा था पढ़ना, अगर आपकी इजाज़त हो, मैं थोड़ी सी चीज़ आपको, ताकि जहनी किसी दर्जे में थोड़ी सी आपको जहनी मुनासबत हो जाए कि इसमें किस तरह से लिखा है, उसके क्या उसका अंदाज़ है, क्या उसलूब है, और जिन्होंने तर्जुमा बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा उनको एक आइडिया हो जाएगा। अगर आप चाहें तो मैं इसको थोड़ा सा समझता हूँ आपको। जैसे डॉक्टर अबीन साहिबा ने भी बनाया कि उन्होंने वैसे तो इसका हर चैप्टर, काशिफ ने इस नाम में लिखा है, इसका हर चैप्टर ऐसा है कि इसका इंतखाब करना मुश्किल है, कहाँ से पढ़ा जाए और किसे छोड़ा जाए। तो उनके इसमें एक चैप्टर है हमारा दिमश्की घर। लिखते हैं उसमें, क्या आप इंसान के इत्र की बोतल में रहने का मतलब जानते हैं? हमारा घर ऐसी ही एक बोतल था। किसी बलीग तशबीह का सहारा लेकर मैं आपको रिश्वत देने की कोशिश नहीं करूंगा, और इस बात का भी यकीन रखें कि इस तशबीह के ज़रिए मैं इत्र की बोतल के साथ भी कोई जुल्म नहीं कर रहा। जुल्म तो मैं अपने मकान के साथ कर रहा हूँ। जो लोग दिमश्क में रह चुके हैं, इसकी तंग गलियों और महलों में घूमे फिरे हैं, वो जानते हैं कि किस तरह ये जन्नत उन्हें अपनी आगोश में ले लेती है, हालांकि उन्हें इसकी तवक्को भी नहीं होती। एक छोटा सा चौबी दरवाज़ा वाह होता है, और सब्ज, सुर्ख और बनफशे रंगों पर सफ़र शबाना का आगाज़ हो जाता है। रोशनी, साए और संगे मरमर की सिम्फनी शुरू होती है। संतरे का दरख्त अपने समर से हम आगोश हो रहा है। अंगूर की बेल बार आवर है। यास्मीन ने 1000 दूध या चांद जन्म देकर उन्हें दरीचों की सलाखों पर सजा दिया है, और परिंदों के गौल कहीं और नहीं, हमारे ही घर सबस्ता हो रहे हैं। दरमियान में मौजूद हौज के अतराफ संगे मरमरी शेर अपने दहाने पानी से भर भर कर फुहारे मार रहे हैं। ये आबी खेल दिन रात जारी है, न फव्वारे थकते हैं और न ही आब दमिश खत्म होता है। सुर्ख कालीन की मानिंद आपके पैरों तले अहमरी गुलाब बिछे हुए हैं। गुले यास्मीन अपने कुरमुजी गेसू संवार रही है। अशमशीर, अलखबीस, गुले अब्बासी, शबेबू, रेहाना और अंदालिया के महकते पौधे और हज़ारों दिमश्क के नबातात, जिनके अब मुझे सिर्फ रंग ही याद रह गए हैं, नाम नहीं। जब मैं लिखने का इरादा करता हूँ तो ये सब मेरी उंगलियों से उलझने लगते हैं। शामी बिल्लियाँ साफ, शफाफ, सेहतमंद और खुश मंजर ममलकत खुर्शीद की जानिब चढ़ती हैं कि वहाँ अपनी पूरी आज़ादी से गज़ल और रुमान से बहरामंद हों, और जब फ़िराक़ हबीब के बाद अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ वापस आती हैं तो अपने इस्तक़बाल के लिए ऐसे लोगों को मौजूद पाती हैं जो उन्हें खिलाए पिलाएं भी और उनकी अश्क भी करें। संगे मरमर के ज़ीने पुरकैफ अंदाज में बुलंद होते चले जा रहे हैं। कबूतर अपनी ही तरंग में आमदरफ्त जारी रखे हुए हैं, इनसे कोई नहीं पूछता कि क्या कर रहे हैं। सुर्ख मछलियाँ अपनी मौज में तैर रही हैं, इनसे कोई सवाल नहीं करता कि कहाँ का सफ़र है। घर के सहन में मौजूद गुले नीलोफर के 20 गुलदान मेरी वालदा का सरमाया थे। उनके नज़दीक हर गुले नीलोफर उनकी अपनी औलाद के बराबर था, बल्कि जब कभी हम उन्हें गाफिल पाकर उनका कोई बच्चा चुरा लेते तो वो रोने लगती और अल्लाह से शिकायत करने लगती। इसी सब्ज़ाज़ार के बीच मेरी विलादत हुई थी। यहीं मैं घुटनों घुटनों चला, और यहीं मैंने अपने इब्तिदाई अल्फाज मुँह से निकाले। हुस्न से यहाँ मेरा रोज़ टकराव होता। जब कभी टकराता तो किसी कबूतरी के पर से ही टकराता, और जब कभी गिरता तो किसी गुल की आगोश में ही गिरता। यह है वो हसीन जमील दिमश्की घर जो मेरे एहसासात पर पूरी तरह छा गया था, और जिसने बाहर गली में जाने की ख्वाहिश, जैसा कि हर महल्ले के बच्चे का मामूल होता है, मेरे दिल से निकाल दी थी। घर से दोस्ती का एहसास यहीं से मुझ में परवान चढ़ा। फिर यह एहसास ज़िंदगी के तमाम मराहिल में मेरे साथ साथ रहा।
مجھے آج بھی اپنی خود اکتفائی کی اس نوع کا احساس ہوتا ہے جس نے فٹ پاتھوں پر پھرنا اور لوگوں سے بھرے قہوہ خانوں میں بیٹھ کر مکھیاں مارنا میرے لیے ایک ایسا کام بنا دیا تھا جو مجھے بالکل پسند نہیں تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے نصف ادیب انہی قہوہ خانہ اکیڈمیوں کے فارغ التحصیل ہیں۔ رہا میرا معاملہ تو میں ہرگز اس طرح کی کسی اکیڈمی کا فارغ التحصیل نہیں بن سکا۔ میرا ہمیشہ سے یقین رہا ہے کہ ادب کا تعلق عبادت گزاری سے ہے، اس کے اپنے طریقے، مراسم اور پاکیزگی کے آداب ہیں۔ یہ سمجھنا میرے لیے ہمیشہ مشکل رہا ہے کہ سچا اور حقیقی ادب حقے کی گڑگڑاہٹ اور نرد کے پانسوں کی تڑتڑاہٹ سے کس طرح برآمد ہو سکتا ہے؟ میں نے اپنا بچپن دوپہر کی گرمی اور رطوبت سے بچانے والے صاحبان تلے گزارا، یہی اپنے میزرت الشام والے گھر میں۔ میری دنیا اسی کی حد پر جا کر ختم ہو جاتی تھی۔ یہی گھر میرا رفیق تھا، نخلستان تھا اور سرمائی اور گرمائی قیام گاہ بھی۔ حاضرین میں سے اگر کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہو، بالکل اضافی ہوگا، ٹھیک کہتے ہیں آپ۔ تو یہاں پر بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے ترجمے کیے ہیں، اور میں چاہوں گی کہ وہ اپنے ترجموں کے بارے میں کچھ بتائیں، اس کے ساتھ ساتھ کے ہمارے چونکہ یہ والا پروگرام ختم ہو گیا اور سوالات نہیں ہیں، تو ہم شروع کرتے ہیں، فاطمہ سے شروع کرتے ہیں۔ تو آپ نے بہت سارے ترجمے کیے، آپ ان کو ریکارڈ کیجیے گا، کچھ بولیں گے آپ؟ ابھی تو میں اس ترجمے کے اثر میں ہوں جو ابھی میں نے سنا ہے، اور اتنا خوبصورت مجھے لگا ہے کہ دل چاہ رہا ہے کہ کچھ اور سنوں۔ تو ہم اپنے ہم ظاہر ہے کہ ہم سب نے ہی ترجمے کیے ہیں، اور اسی وقت کرتے ہیں جب میں تو کم از کم جب میرا دل چاہتا ہے، اور جب دل چاہتا ہے تو پھر وہی نکلتا ہے جو اس میں کوئی چیز متاثر کرتی ہے، چھیڑتی ہے، تو وہی چیز ترجمے میں آتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کی نشست کو انہی لوگوں تک محدود رکھا جائے جو آئے ہوئے ہیں، اور ہم کچھ اور ترجمے ان سے کچھ اور سن لیں۔ یہ میرا سجیشن ہے اگر آپ کو پسند کریں۔ اور دوسرے ان کی بات پر مجھے خالدہ حسین یاد آئی، وہ جملہ میرے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، ان کا ناول ہے کاغذی گھاٹ، اس میں وہ لکھتی ہیں کہ کیا دوست اور کتابیں تقدیر کے وہ سپاہی ہیں جو ہمیں گھیر گھار کر ایک سمت لے جاتے ہیں۔ قسمت کے بارے میں لکھتی ہیں، تو میرا خیال ہے کاشف نے اور نزار قبانی نے آپ کے ساتھ قسمت کے سپاہی کا کام کیا ہے، اور آپ سے ہی میری درخواست ہے کہ کچھ اور میں کچھ لوگوں کو ایکنالج کرنا چاہتی ہوں۔ مہام آپ بھی کرتے ہیں ترجمے پشتو سے انگلش میں، اور اردو میں کافی ترجمے آپ نے اور بھی کیے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم اور بھی بہت سارے پروگرام ترجموں کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں۔ اور ہم نے پہلے بھی ایک نشست زینت حسان کے ساتھ کی تھی جس میں ترجموں کے مسائل پر بہت بھرپور گفتگو ہوئی تھی۔ ندیم اقبال صاحب کے ساتھ بھی میں کرنا چاہ رہی تھی کہ آج کی نشست جو ہے وہ ان کے ساتھ ہو، لیکن وہ بھی مصروف ہیں اس وقت۔ دردانہ سومرو کو بھی میں جانتی ہوں، انہوں نے کشور ناہید کی کتاب کا بری عورت کی کتھا کا انگلش میں ترجمہ کیا، اور کچھ کیے تو وہ میرے علم میں نہیں ہے، اگر آپ اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں۔ میں نے وہ غزال شب وہ بھی میں نے ٹرانسلیٹ کیا تھا۔ وہ مستنصر حسین تارڑ کی ناول اے غزال شب میں نے ٹرانسلیٹ کیا تھا، اور پھر وہ قرۃ العین حیدر کی وہ انٹرویوز سنگولر وائس۔ تو میں بھی یہی سمجھتی ہوں کہ وہ یہ ترجمے جو ہیں نا دے آر اے لیبر آف لو، اینڈ وہ خود لکھنے سے بہت زیادہ مشکل ہے ٹو ٹرانسلیٹ کسی اور کے ورڈز کو ٹرانسلیٹ کرنا، کیونکہ آپ وہ پابند ہوتے ہیں کہ وہ جس طرح انہوں نے وہ ظاہر کیا ہے نا تو اسی طرح آپ بھی ظاہر کریں، سو یو ڈونٹ ہیو دا فریڈم اینڈ اٹ ٹیکس مچ لانگر ٹو کسی کا مترجمہ کرنا وہ زیادہ وقت لیتا ہے۔
اور آئی تھنک مجھے خوشی ہے کہ آج کل وہ ترجمے کافی پاپولر ہو رہے ہیں، اور اسپیشلی وہ جو اسپینش رائٹرز ان کے کافی ترجمے ہوئے ہیں انگریزی میں، اور جو مترجم ہیں نا وہ بھی مشہور ہوتے جا رہے ہیں. اٹس ناٹ، پہلے ایسا تھا کہ وہ رائٹرز صرف مشہور تھے اور ان کے جو وہ ٹرانسلیٹرز تھے وہ نہیں مشہور تھے، بٹ اب مجھے وہ خوشی بھی یہ دیکھ کر کہ وہ ٹرانسلیٹرز بھی وہ بھی اپنے رائٹ میں ان کی ریکگنیشن ہو رہی ہے. تو آئی تھنک آپ نے یہ جو شروع کیا ہے یہ ترجمے کا کے اوپر پروگرامز، یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے، اور آئی لک فارورڈ کہ آپ اس کو کنٹینیو کریں گے، اور آئندہ بھی ہمیں اور ایسے لوگوں کو سننے کا موقع ملے گا. جی ضرور. انور سنائر صاحب نے تو بہت سارے ترجمے کیے ہیں اور سبھی جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کیے ہیں، لیکن پھر بھی اگر آپ بتائیں کہ آپ نے کیا کیا کتنے اور کر لیے ہیں آپ تک. میرے خیال ہے مجھے کیا اس میں کہنا چاہیے، میں نے جو کیے ہیں ترجمے اس کی بنیادی نوعیتی شکل میں نے بیان بھی کی ہے، وہ محمود درویش والی والیوم میں، اور لارنس کی جو والیوم میں نے کی ہے، اسی نظمیں اسے بہت، تو ان کی زیادہ ابتدا تو ترجمے میں شروع میں کرتا تھا بہت. اس میں جب یہ فاطمہ ایڈیٹر تھی یہاں، کیا نام تھا اس کا، اظہار، تو اس وقت ترجمے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس سے میں کچھ پیسے ملتے تھے، تو وہ اس وقت بھی کافکا کا ترجمہ میں کر رہا تھا، 70 جب پڑھ رہا تھا اس وقت، تو وہ مقصد بالکل اور تھا. لیکن خاص طور پہ اس کا نوکری صحافت کی ملی، تو جب میں نے صحافت شروع کی تو اس زمانے میں اردو کی ایجنسیاں نہیں تھی، سارا میٹیریل جو تھا وہ انگریزی میں آتا تھا، تو ترجمہ تو روزمرہ کی مشقت تھی. تو کیونکہ میں نے اپرینٹس سب ایڈیٹر سے شروع کیا تھا، تو بہت عرصہ میرا جو ہے ایڈیٹر، سب ایڈیٹر اور سینئر سب ایڈیٹری میں گزرا، تو ترجمہ کی بہت زیادہ روزانہ کم از کم 30-40 صفحے تو روزانہ کرنے ہی پڑتے تھے. یہ ہر سب ایڈیٹر کو کرنے پڑتے ہیں، میں کوئی انوکھا نہیں تھا. اور پھر اخبار میں یہ ہوتی ہے کہ آپ سینٹرل ڈیسک پہ ہوتے ہیں تو ورائٹی آف سبجیکٹ جو ہے اس کی خبریں آتی ہیں، تو آپ کی ویکیبلری جو ہوتی ہے مختلف علوم کی اور مختلف فنون کی، وہ مسلسل جو آپ سینئر ہوتے ہیں جو بڑھتی جاتی ہے، تو اسی کے ساتھ ساتھ پھر آپ کی ترقی ہوتی ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اب آپ ایک ایسٹ بن گئے ہیں کسی بھی اخبار کے لیے. تو وہ اس وقت ہوئی تھی، لیکن اس کا میں نے ادب میں اس زمانے میں کوئی استعمال نہیں کیا. جب نوکری اخبار کی ہوگی تو پھر ادبی ٹرانسلیشن نہیں کیا، اپنے لکھنے کی طرف بھی تھوڑا بہت رہا. لیکن جب میں یہاں سے لندن گیا تو اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ وہاں کوئی ملنے جلنے والے اردو کے لوگ نہیں تھے، سوائے دفتر کے ہفتے میں 5 دن جاتے تھے تو اس وقت ملتے تھے اردو والے، ورنہ سب دوسرے ہوتے تھے. اور پھر لائبریریاں بے شمار تھیں، اور کتابوں کی حوث بہت تھی. یہاں ہم کتابیں خرید نہیں سکتے تھے، اور وہاں وہ ساری کتابیں موجود تھیں جن کے ہم نے صرف نام سنے تھے، کیونکہ یہاں عام طور پر کتاب آتی ہے کوئی 10-15 سال بعد. اب تو بالکل صورتحال تبدیل ہو گئی ہے. تو میں نے پہلے تو جا کے دھڑا دھڑ کتابیں خریدنے کی، پھر مجھے لوگوں نے سمجھایا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، لائبریریوں کو کہو وہ دلا دیں گے، تو لائبریریوں سے لینے لگا. اور پھر میرا ان کتابوں کو پڑھنے کا طریقہ یہی تھا کہ میں ان کو ترجمہ کر کے پڑھتا تھا، اور میری عادت سب ایڈیٹری کی وجہ سے یا جرنلزم کی وجہ سے ایسی ہو گئی اب بھی کہ میں کتاب انگریزی میں پڑھ رہا ہوتا ہوں، لیکن ساتھ میں ترجمہ میرے ذہن میں میں اسے اردو میں پڑھ رہا ہوں. جہاں وہ ترجمہ رکتا ہے وہاں میں بھی رک جاتا ہوں کہ یہ یہاں کیا آ گیا ہے، یہ کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا. تو یہ مشق تھی، تو یہ اس کی وجہ سے میں نے وہاں رہ کے بہت ترجمے کیے. یہی میرا، اب مجھے کیونکہ شاعری پڑھنے کا شوق تھا تو شاعری زیادہ ترجمے کیے. فکشن میں پہلے کم پڑھتا تھا، پھر بعد میں پڑھنا شروع کیے. تو فکشن میں اتنی زیادہ خواہش نہیں ہوتی تھی کہ، لیکن شاعری میں کیونکہ ایک نظم جب آپ پڑھتے ہیں تو ایک چھوٹا یونٹ ہوتا ہے، وہ پوری جب آپ کو کوئی نظم پسند آتی ہے
تو دل چاہتا ہے کہ اس کو اردو میں لکھ کے دیکھیں کہ اردو میں لکھ کے کیسے لگتی ہے. یہی بات اگر ہم اس کو اردو میں بیان کریں تو کیسے لگے گی. تو میرے ترجمے کا شعری ترجمے کا آغاز خاص طور پر اس بات سے ہوا کہ میں نے ان کو اردو میں کر کے اپنے لیے دیکھنے کی کوشش کی کہ کیا یہ ویسا ہی کیفیت ویسا ہی تاثر قائم کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. تو جو میرے ترجمے ہیں وہ تقریباً سارے اس بات کے گرد ہی گھومتے ہیں. اور میں نے جتنی نظمیں ترجمہ کی ہیں ان کے ایڈونیسی کی زیادہ کی ہیں, محمود درویش کے زیادہ کی ہیں, کچھ عربی شاعروں کی زیادہ کی ہیں. تو وہ سارے جس سبجیکٹ جس ماحول سے مجھے زیادہ دلچسپی تھی اور جس کے بارے میں زیادہ جانتا پڑھتا یا اور کرتا تھا. شاعری بھی میں نے مطلب فلسطینیوں سے مجھے دلچسپی ہے, فلسطین کی مزاحمت سے دلچسپی ہے, میں نے شاعری بھی وہی پڑھی اور وہی عرب شاعری پڑھی, دوسری شاعری کم پڑھی. نزار قبانی ایک ایکسیپشن ہے کیونکہ نزار قبانی صاحب جو اس طرح مزاحمت کے شاعر نہیں ہیں اور ان کو رومانٹک زیادہ تصور کیا جاتا ہے. اور یہ لیکن اس میں ایک بہت لذت ہے نزار قبانی کے پڑھنے میں بھی اور اس کا ترجمہ کرنے میں. تو میں نے تو ترجمہ صرف سیکھنے کے لیے شروع کیا اور ابھی تک میرے لیے جو ہے نا یہ زیادہ ترجمے سے کوئی نام کمانے کو یہ عمل ہے کہ جب وہ بہت اکٹھی ہو گئی تو پھر کوئی دوستوں نے کہا کہ اس کو چھپوا بھی دو, پھر وہ چھپوا بھی لیا, ورنہ چھپوانے کا ارادہ نہیں تھا. اب میں ثانی جو ہے وہ ڈراموں کے بہت ترجمے کرتے ہیں. تو اچھا سوری صاحب, آپ نے جو ترجمے کیے محمود درویش کے, وہ عربی سے کیے یا انگریزی سے کیے؟ اصل میں میں وہاں تھا نا BBC میں, تو ہمارا سیکشن اس کے ساتھ ہی عربک سیکشن. اچھا فنکشن تھا اور ہندی جی جی اور ایک فارورڈ بنگالی. جی جی. تو ہم اس طرح سے سارے عربک اور ہم ہر وقت ملتے ہیں, سب بھی ڈسکس کرتے ہیں. تو وہاں عربک میں بہت سارے یقیناً اور فنکشن میں بھی جی. تو مطلب میں نے پہلے نام کو ترجمہ کی اس کی محمود درویش کی. تو میں نے ایک مطلب ڈھونڈا, میں بڑا خوش ہوا کہ بڑی اچھی نظم مل گئی. پڑھی میں نے اور اس کے بعد کچھ دن بعد اس کا ایک اور پتہ نہ رہا. اچھا, اسی نظم کا ایک اور ترجمہ. اگر آپ اس میں بات کریں تو ریکارڈ ہوگا. تو انگریزی میں ہی اس کے 3 متن آ گئے. ایک نسبتاً ہاف تھا, وہ ایک کسی خاتون نے کیا تھا. اچھا, تینوں اس کے جو انگریزی میں ترجمہ کرنے والے تھے تینوں عرب تھے اور تینوں جو تھے خود بھی عربی میں شاعری کرتے تھے اور انگریزی میں کام کرتے تھے. تو میں نے آپ اس کا جو عربی سیکشن میں ایک دوست تھے ہمارے شاعر تھے وہ فلسطینی, میں نے ان سے کہا کہ یار یہ مجھے 3 مل گئے ہیں, آپ پلیز دیکھ کے ان میں سے بتا دو کہ ان میں کیا فرق ہے. اور اس کا عربی ٹیکسٹ بھی میں نے ان کو لا کے دے دیا کیونکہ لندن میں ہی ہے سب سے بڑا عربی کتابوں کا پبلشنگ ہاؤس, اور وہ بالکل جہاں میں رہ رہا تھا ریسٹ ہاؤس, ہمارا گیسٹ ہاؤس تھا BBC کا, اس کے قریب ہی تھا. تو وہاں سے میں نے وہ لا کے ان کو وہ بھی دیا. 1 مہینہ ہو گیا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر میں نے ان سے کہا کہ بھائی میں نے وہ آپ کو دی تھی نظمیں, کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ آج مجھے تم شراب پلاؤ تو پھر میں بات کرتا ہوں. خیر ہم شام میں لے گئے ان کو نیچے ہمارے کلب میں, تو اور اس نے کہا کہ یہ تینوں ترجمے جو ہیں یہ اچھے نہیں ہیں, اس کا ایک اور ترجمہ ہونا چاہیے. میں نے کہا بھائی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا کہ دیکھو یہ جو پہلا ترجمہ ہے, میں نے کہا پہلا ترجمہ تو درویش کے ساتھ مل کے کیا اس نے کہا درویش کو تو انگریزی نہیں آتی, تو مترجم نے اس کو بتایا ہوگا کہ یہ میں نے یہ کیا ہے اور اس کے یہ معنی ہوتے ہیں. تو اس نے کہا ہوگا بالکل اچھا ہے. اور باقی جو دوسرے لوگوں نے کیا انہوں نے بھی اچھے کیے ہیں, لیکن وہ نظم ایسی ہے کہ جتنی بار آپ اسے پڑھیں گے وہ اپنا ایک نیا رخ آپ کو دکھائے گی. تو آپ جتنے سے ترجمے کرتے جائیں گے ایک ترجمے کی ضرورت باقی رہے گی. بہت عجیب بات ہے, تجربہ آپ کو بہت عجیب و غریب ہے. تو میں تھوڑی سی مطلب کہ عربی ہم تھوڑی سی جانتے تھے, تھوڑی سی ہم نے ان سے پڑھنے کی کوشش کی. ایک زمانے میں ہم یہاں سب پریس کلب میں جمع ہوتے تھے ان سے, پھر ہم جلدی بھاگ گئے ان سے. ہم نے کہا کہ یہ بڑا مشکل کام ہے. تو لیکن میں تھوڑی سی
آپ کہیں کہ حرف شناسی جیسے کہہ سکتے ہیں وہ ہے. اور ویسے عربی پڑھ لیتا ہوں کیونکہ وہ شروع میں سے مدرسے میں پڑھایا گیا, تھوڑا سا مسجد میں یہ قرآن پڑھنے کا بھی تھوڑا سا تھا. اور پھر یہ کہ جہاں کچھ مشکل ہوتی تھی وہاں عربی کے لوگ موجود تھے, اور ایک نہیں کئی لوگ موجود تھے جو بتاتے تھے کہ یوں ایسے نہیں ہے, ایسے ایسے نہیں ایسے, تو اس لیے بہت مدد ملی. کیا پریس کلب کا عربی پڑھانے کا, تو میرے ذہن میں بات تھی, میں کہا چونکہ سارے ادب سے متعلق لوگ ہیں اور بڑا حصہ ادب کا جو ہے وہ عربی میں بھی موجود ہے. بلکہ مجھے تو اس بات پہ بھی اکثر میں آفس میں بھی ذکر کرتا تھا کاشف سے اور لوگوں سے کہ ہمارے یہاں بڑی خبریں دکھائی جاتی ہیں ہالی ووڈ بالی ووڈ کی, لیکن ہم نے عرب دنیا کو بالکل چھوڑا ہوا ہے. ہمیں کوئی خبر ہم دکھاتے ہی نہیں ان کے مطلب یہ کہ کیا ہو رہا ہے, ان کی فلمیں کیسی بن رہی ہیں, ہم بالکل ناواقف ہیں عرب ورلڈ سے. ہم ان کے کسی فنکار کا نام نہیں جانتے, کسی گلوکار کا نام نہیں جانتے عموماً, یعنی کچھ لوگ رکھتے ہیں دلچسپی یقیناً جانتے ہوں گے. تو میں نے یہاں پہ آفر کی تھی کہ بھائی میں خبریں بنا دیا کروں گا ان کی جو ہے شوبز کی, تو آپ چلایا کریں. ہمارا کوئی چینل نہیں چلاتا خبریں, یعنی عرب ورلڈ تو بالکل اس کو بائک آؤٹ کیا ہوا اس کا. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک گیپ ہے جس کو فل ہونا چاہیے. اور میں دوسری بات یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جو عربی سکھانے کی بات کی آپ نے, تو میں ابھی چونکہ موقع بھی ہے وہاں جو عربی میں سکھا رہا تھا وہ بڑا یقیناً وہ بہت رائٹ طریقہ تھا, اور وہ اس سے آدمی مانوس بھی نہیں ہوتا, بلکہ بہت جلدی بھٹک جاتا ہے کہ چھوڑو عربی سیکھنا, یہ تو بہت ہی گرامر کی بحث ہے اس کے اندر. لیکن اب کچھ عرصے میں نے اس پہ کام بھی کیا ہے کہ کس طریقے سے زیادہ دلچسپ انداز میں جو ہے نا, اور ایسے میں ڈے ون سے اگر آدمی یہ سمجھے کہ مجھے عربی آ رہی ہے اور میں آج ہی عربی سیکھنا شروع کر دیا, تو وہ پھر یقیناً اس میں آگے چلنا اس کے لیے آسان بھی ہو جاتا ہے, گوارا بھی ہو جاتا ہے. میں یہ اپنی آفر کر رہا ہوں, میں اپنی سروسز آفر کر رہا ہوں کہ اگر ابھی یہاں پہ جو کہ محفل جمی ہوئی ہے, تو اگر کوئی ایسا بندوبست ہو سکے, کوئی ایسا انتظام ہو سکے, تو میں اس میں حاضر ہوں. اور اس مطلب میں آپ کو انگریزی میں عربی سکھا دوں. مجھے عربی گرامر کا اور انگریزی گرامر کا چونکہ میرا یہ شوق ہے, تو میں اس کے دونوں کے ٹرمس کو جانتا ہوں. مجھے پتہ ہے دونوں طرح سے, مطلب وہ بات جو عربی میں کس طرح سے, تو انگریزی میں وہ کس طرح سے آئے گی, اور میں انگریزی میں تراجم بھی کرتا ہوں. تو اس لیے میں نے کہا موقع ہے تو میں اس کو بیان کروں. کچھ اور اگر جن لوگوں سے میں واقف نہیں ہوں, اگر کوئی اور اپنے تعارف کرانا چاہے ترجموں کے حوالے سے تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر ہمارا وقت تقریباً خراب. ہر ایک کے ترجمے کے اپنے اپنے تجربے ہوتے ہیں. جیسے یہ گزرے ایک تجربے سے, میں کسی اور تجربے سے گزری. مجھے تو سندھی سے اردو میں ایسی ترجمہ شدہ کتاب دی گئی جو خود ان لوگوں ہی نے, اہل زبان نے ہی ریجیکٹ کر دی تھی اور کہا کہ اس کو دوبارہ ترجمہ کر دو. تو وہ میں نے کی, دوبارہ کی, نظر ثانی کے نام پہ پوری کتاب دوبارہ ترجمہ کی سندھی سے اردو میں. تو یہ سب کے تجربے ہوتے ہیں, اور شاعری کی ترجمے ایک نہیں ہوتا. شعر خوب معنی ندارت, تو معنی سب اپنے اپنے ڈالتے ہیں. لیکن میں بہت خوش ہوئی آپ کے ترجمے سے, اور میرا خیال ہے کہ اس کا اختتام اس نشست کا ان کے جو میں نے پہلے ریکویسٹ کی تھی اسی پر کیا جائے کہ مختصر سے اور سنا سکیں, تو پھر ہم اختتام کریں آپ لوگوں کی سب کی اجازت سے. ان کی فرمائش مان لیتے ہیں. اس کا چیپٹر ہے, اس کا نام ہے محبت. اس سے میں پڑھ دیتا ہوں تھوڑا سا. میرا تعلق عشق پیشہ خاندان سے ہے. جس طرح سیب میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے, اس طرح ہمارے گھرانے میں بچوں کے ساتھ محبت جنم لیتی ہے. عمر کے 11ویں سال میں ہم لوگ عشاق کا روپ دھار لیتے ہیں. 12ویں سال میں قدرے ملول ہونے لگتے ہیں. 13ویں سال میں تجدید عشق کرتے ہیں, اور 14ویں سال میں تجدید ملال. 15 سال کی عمر میں ہمارے خاندان کا بچہ شیخ بن جاتا ہے اور معاملات عشق میں اپنی راہ پکڑ لیتا ہے. میرے دادا ایسے ہی تھے, اور میرے والد بھی. میرے بھائی جب بھی چشم ناز دیکھتے تو بڑی سہولت سے دل دے بیٹھتے, لیکن آسانی سے اس جھیل سے باہر بھی نکل آتے. خاندان کے سارے افراد محبت کے دل دادا ہیں, یہاں تک کہ ذبیحان محبت ہیں. ہمارے خاندان کی تاریخ میں شہادت کا ایک شعلہ فشاں واقعہ پیش آیا. اس کا سبب بھی وہی تھا, یعنی عشق. شہید ہونے والی میری بڑی بہن وصال تھی. اس نے بڑے سادہ اور شاعرانہ انداز سے خود کو ختم کر لیا تھا, جس کی کوئی نظیر نہیں.
وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے محبوب سے شادی نہ کر سکی تھی. اس کا چہرہ جس وقت کہ وہ موت کے منہ میں جا رہی تھی آج بھی میرے وجود میں کندہ ہے. مجھے آج بھی دم مرگ اس کا فرشتہ صفت چہرہ، اس کے نورانی نقوش اور حسن آگی مسکراہٹ یاد ہے. اپنی موت کے وقت وہ رابعہ عدویہ سے زیادہ خوبصورت اور مصری کلوپیٹرا سے زیادہ دلکش تھی. اس وقت میری عمر 15 برس تھی جب میں اس کے جنازے میں جلوس میں چل رہا تھا. میرے پہلو میں محبت بھی گامزن تھی اور میرے بازوؤں سے لپٹ لپٹ کر آہو بکا کر رہی تھی. جن لوگوں نے میری بہن کو مٹی میں دبا دیا اور ہم اگلے روز اس کی زیارت کو آئے تو ہم نے دیکھا کہ قبر موجود نہیں ہے. ہاں، اس مقام پر ایک گلاب کا پودا نمودار ہو گیا ہے. میری بہن کا راہ محبت میں جان دینا کیا ان نفسیاتی عوامل میں سے ہے جس نے مجھے پوری قوت کے ساتھ محبت کی شاعری پر ابھارا اور اس بات پر کہ میں محبت کو حسین ترین الفاظ میں نذرانے پیش کروں. کیا محبت سے متعلق میری نگارشات وہ صلہ ہے جس سے میری بہن کو محروم کر دیا گیا تھا، یا اس سماج سے انتقام جو محبت کو ٹھکرا دیتا ہے اور کلہاڑوں اور بندوقوں سے اسے دربدر کر دیتا ہے؟ میں اس نفسیاتی عامل کا اقرار یا انکار نہیں کرتا، لیکن اس بات کا ضرور اعتراف کروں گا کہ میری عاشق بہن کی ہلاکت نے میرے اندر کوئی شے توڑ ڈالی اور میرے بچپن کو سطح آب پر موجود ایک سے زائد دائروں اور ایک سے زائد سوالیہ نشانوں میں چھوڑ دیا. میں کہتا ہوں میرا تعلق ایک ایسے خاندان سے ہے جو ہمہ وقت محبت پر آمادہ ہے، ایسا خاندان جو محبت میں جا پڑنے کے لیے شدید ترین حساسیت رکھتا ہے. بعض لوگوں میں حساسیت کا منبع رنگوں، خوشبوؤں، غبار یا موسموں کی تبدیلی میں ہوتا ہے، لیکن ہمارے خاندان میں اس کا منبع قلب ہے. مظاہر حسن و جمال کے سامنے ہمارا ہر فرد شدید حساسیت کا شکار ہو جاتا ہے. جب کوئی بلند قامت خوش اندام میرے والد کے پاس سے گزرتی تو وہ کسی چڑیا کی طرح پڑھاتے اور شیشے کے مانند ٹوٹ جاتے. خط کا پڑھنا، بچے کا رونا یا عورت کا ہنسنا انہیں یکسر توڑ پھوڑ دیتا. وہ حالات کی سنگینی کے سامنے سخت گیر ہو جاتے، لیکن حسن طابع کے آگے راکھ کا ڈھیر بن جاتے. ان کی نیلگو آنکھیں نہر سوئس کی مانند شفاف تھیں. ان کی قامت رومی جنگجو کے نیزے کی طرح تھی اور دل بلور کے ظرف کی مانند جس میں ساری دنیا سما جائے. وہ قابل فخر دولت کے مالک تھے، یعنی انسانوں سے محبت. وہ اس سے زیادہ کے طالب بھی نہ تھے. جب ان کی وفات ہوئی تو سارا دمشق انہیں اپنے بازوؤں پر اٹھانے اور اس محبت کا صلہ دینے نکل پڑا جو وہ لوگوں کے ساتھ رکھتے تھے. جہاں تک میری والدہ کا تعلق ہے، وہ ایک چشمہ عاطفہ تھی جس کی عطا بے حساب تھی. وہ مجھے اپنا چہیتا بیٹا قرار دیتی. میرے ہر دل عزیز بھائیوں میں ان کے نزدیک میرا خاص مقام تھا. میری طفلانہ فرمائشیں وہ بلا شکوہ و شکایت پوری کر دیا کرتی. میں بڑا ہو گیا لیکن ان کی نگاہ میں ہمیشہ کمزور ناتواں ہی رہا. 7 سال کی عمر تک وہ مجھے دودھ پلاتی رہیں اور 13 سال تک اپنے ہاتھوں سے کھلاتی رہیں. اس کے بعد میں نے دنیا کے تمام بر اعظموں کا سفر کیا، لیکن انہیں ہمیشہ میرے کھانے پینے اور میرے بستر کے صفائی ستھرائی کی فکر دامن گیر رہتی. دمشق میں جب گھر کے افراد دسترخوان پر بیٹھتے تو وہ مجھے یاد کرتے ہوئے کہتی، پتہ نہیں دیار غیر میں اس کے کھانے پینے کا کوئی خیال بھی رکھ رہا ہوگا یا نہیں. فطری طور پر میں وہی بچہ ہوں. طویل عرصے تک وہ دمشقی کھانوں کے پارسل ان سفارت خانوں کو بھیجتی رہیں جہاں میں کام کرتا تھا، کیونکہ انہیں اس بات پہ یقین ہی نہیں آتا تھا کہ شہر دمشق سے باہر بھی ایسی جگہیں موجود ہوتی ہیں جہاں انسان کھا سکے. فکری سطح پر میرے اور میری والدہ کے درمیان کوئی نقطہ بھی مشترک نہ تھا. وہ اپنی نماز، روزے اور جائے نماز میں مشغول رہتی. خاص مہینوں میں مقبروں پر حاضری دیتی، اولیاء کی حضور نذرانے پیش کرتی، عاشورے کے موقع پر پیڑے بناتی، بدھ کے روز مریضوں کی عیادت سے پرہیز کرتی، پیر کے روز نہانے دھونے سے اجتناب کرتی، رات چھا جانے پر ہمیں ناخن تراشنے سے منع کرتی. شیاطین کے خوف کی وجہ سے کھولتا ہوا پانی سنک میں نہیں بہاتی اور حاسدوں کی نظروں سے بچانے کے لیے ہم میں سے ہر ایک کے گلے میں نیلے فروزے کے پتھر لٹکا دیا کرتی. اپنے والد کی انقلابی فکر اور والدہ کی قدامت پسندانہ سوچ کے درمیان رہتے ہوئے میری نشوونما آتش و آب والی زمین پر ہوئی. میری والدہ آب تھیں اور والد آتش تھے. اپنی فطری مناسبت کے سبب میں اپنی والدہ کے آپ پر والد کی آتش کو فائق رکھتا ہوں. اور یہ بس کافی میں تو سلسلے میں پڑھتا جاؤں گا. ہاں بالکل. تو پروگرام کا اختتام کرنے سے پہلے ایک اناؤنسمنٹ ہے کہ بین الاقوامی شہرت یافتہ اسکالر اور شاعر ڈاکٹر تقی عابدی کی تحقیق، تنقید و تدوین باقیات اقبال کا اجرا ہو رہا ہے پیر 9 اکتوبر 2023 شام 5:30 بجے اور اس حسینہ معین ہال میں ہوگا یہ. تو آپ میں سے جو احباب یہاں موجود ہیں اور اقبال سے کوئی ربط رکھتے ہیں اور محبت کرتے ہیں جو ہم سب کرتے ہیں تو اس پروگرام میں ضرور شرکت کریں. شکریہ. ہاں یہاں سے ہم جو ہے وہ پروگرام کے اختتام
کا اعلان کرتے ہیں اور اگلی بار انشاءاللہ ملاقات ہوگی. میرے خیال سے میں نے ٹھیک نظامت کر دی. چلو خدا حافظ.